ناظرین آداب. ہمارے آج کے مہمان ہیں پاکستان میں پروفیسر گل محمد وانی صاحب. یہ صدر شعبہ سیاست رہے ہیں کشمیر یونیورسٹی میں، ہیڈ اینڈ پروفیسر آف دا ڈپارٹمنٹ آف پولیٹیکل سائنس. کافی سال تک انہوں نے وہاں پہ طلباء و طالبات کو پڑھائی ہے سیاست، اور آج یہی ہمارے مہمان ہیں. اس کے علاوہ یہ آتھر بھی ہیں، انہوں نے کم سے کم 4 کتابیں لکھی ہیں کشمیر کی پولیٹیکل ہسٹری پہ. آج ہمارے مہمان ہیں. وانی صاحب، آپ کا شکریہ کہ آج آپ ہم سے بات کر رہے ہیں. تو آپ سے جاننا چاہیں گے، آپ اپنا تعارف خود ہی کرائیں. کچھ ہمارے ناظرین ہیں، بہت سارے لوگ آپ کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن بعض ناظرین جو ریاست جموں کشمیر سے باہر رہتے ہیں، کئی لوگ وہ جاننا بھی چاہیں گے آپ کے بارے میں. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کی پیدائش وغیرہ کہاں پہ ہوئی، تعلیم و تربیت کہاں پہ ہوئی، اور بعد میں آپ کا جو کیریئر رہا پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ میں یونیورسٹی آف کشمیر میں، اور اس کے علاوہ بھی آپ اپنی حال ہی میں جو آپ کی ریٹائرمنٹ ہوئی اس کے بعد آپ وابستہ رہے ہیں بعض اداروں کے ساتھ، وہ بھی ذرا بتائیں. جی احمد علی فیاض صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے اس پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا. جہاں تک میری پرسنل ہسٹری کا جو ایک ایسٹیمیٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں قاضی گنڈ علاقے سے تعلق رکھتا ہوں. وہاں میری پیدائش ہوئی، اور اس کے بعد ڈگری کالج اننت ناگ، جو اپنے زمانے میں اور اس وقت بھی بہت ہی ایک امپورٹنٹ کالج تھا، گورنمنٹ کالج. وہاں سے گریجویشن کرنے کے بعد ہم کشمیر یونیورسٹی میں آئے. کشمیر یونیورسٹی سے ایم اے بھی وہاں ہی کیا، ایم فل بھی وہاں ہی کیا، اور پی ایچ ڈی بھی وہاں سے ہی کیا. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ اکیڈمک لائف میں آپ کو صرف ایک جگہ پڑھنے کے لیے، اور وہ بھی ریسرچ سٹڈیز میں، ایک نارمل سی چیز ہوتی ہے کہ آپ باقی یونیورسٹیز میں بھی جاتے ہیں. جی ہاں. اپنا کیریئر بلڈ اپ کرنے کے لیے. میرا زیادہ تر حالانکہ رجسٹریشن تو یہاں کشمیر یونیورسٹی میں ہی تھی، لیکن دہلی یونیورسٹی، جواہر لال نہرو یونیورسٹی، اور بھی جہاں جہاں دنیا میں کسی اور کنٹری میں گئے تو وہاں یونیورسٹی میں ہی جاتے تھے. جی. تو اور کل ملا کے دلی میں بھی ایک تو یہ فارمل یونیورسٹیز تھی، لیکن اس کے علاوہ کچھ ریسرچ سینٹرز تھے. فار ایگزامپل سینٹر فار اسٹڈی آف ڈیولپنگ سوسائٹیز، CSDS، جو پورے دنیا میں اور ہندوستان میں بھی الیکٹورل سٹڈیز کے لیے مانا جاتا ہے. جی ہاں. تو ان کے ساتھ بھی ہم وابستہ رہے. میں ان کا یہاں اسٹیٹ کوآرڈینیٹر تھا. اور 2002 میں ہم نے ان کو کنونس کیا کہ آپ جو الیکشن سٹڈیز کرتے ہیں پورے ہندوستان میں، تو جموں کشمیر کو آپ کیوں ایکسکلوڈ کرتے ہیں؟ بلکہ جموں کشمیر میں جتنے بھی الیکشنز ہوئے تھے، چاہے پارلیمنٹ الیکشن ہوئے تھے، اسمبلی کے الیکشن ہوئے تھے، کوئی فارمل سٹڈی اس پر نہیں تھی، ایکسیپٹ کہ 72 کا الیکشن اس پر ICSSR کا ایک پروجیکٹ تھا. اس وقت ہمارے یہاں کشمیر یونیورسٹی میں دہلی یونیورسٹی سے ایک ظہیر مسعود قریشی ایک پروفیسر تھے، انہوں نے وہ پروجیکٹ لیا تھا. باقی کسی الیکشن پر کوئی سٹڈی نہیں ہوئی تھی، اور وہ بھی سطحی تھا، وہ بھی اتنا ڈیٹیل نہیں تھا. 1972 والا اس الیکشن پہ جو انہوں نے کام کیا. پھر 2002 کے آگے جتنے بھی الیکشنز ہوئے ان میں ہم نے ان کی جو میتھڈالوجی جو کہ مانی جاتی ہے اور ان کا ایکسپرٹیز، وہ ہم نے اویل کیا. اور وہ الیکشن سٹڈیز یہاں پر جموں کشمیر میں پارلیمنٹ میں بھی اور اسٹیٹ اسمبلی کے الیکشن سٹڈیز ہم نے کیے. اس کے علاوہ بھی میں تقریباً سول سوسائٹی موومنٹ اور کچھ پیس موومنٹس، چاہے وہ جموں کشمیر میں ریجنز کے درمیان، کشمیر اور جموں کے درمیان، یا جموں میں جو سب ریجنز ہیں، یا اس وقت جو لداخ ہمارے ساتھ جموں کشمیر کے ساتھ ہی تھا، لیہ اینڈ کارگل. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ انڈیا پاکستان جو ٹریک تھا اس میں بھی ایک لیول پر میں کافی ایکٹیو رہا. تو اس کے علاوہ یہ ہوا کہ یہاں کی جو پبلک لائف ہے اور یہاں کی اکیڈمک انٹلیکچوئل لائف جموں کشمیر میں، اس میں بھی جہاں تک پاسبل ہوا تو یہاں کی میڈیا فریٹرنیٹی، بلکہ آپ کے ساتھ بھی اور بھی جو میڈیا میں ہمارے دوست تھے، میں یہاں کے اخباروں میں لکھتا ہوں، بلکہ آج کل بھی لکھتا ہوں. تو اس کے علاوہ میری اکیڈمک رائٹنگ بھی، کچھ رائٹنگ تو ہماری اکیڈمک ہوتی ہے،
کہ بھئی جو آپ کا ایم فل پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے اس کو آپ پبلش کرتے ہیں، لیکن کچھ تھوڑا پالیسی اورینٹڈ بھی تھا. پالیسی اورینٹڈ ان دا سینس کہ ایک وقت ایسا ہوا یہاں پر کہ صاحب ہم نے ہیل کاؤنسلز یہاں لے اور کرگل میں اسٹیبلش کی، تو ڈیمانڈ آ رہی تھی پیر پنچال اور پونچھ ایریا سے بھی، اور بھی کچھ ایشوز تھے. تو یا یہ کہ کشمیری پنڈتوں کا یہاں سے جانا کشمیر سے اور واپسی، اس کے ریلیٹڈ کہ بھئی کیا کیا جائے سول سوسائٹی کے لیول پر، اسٹیٹ کے لیول پر، گورنمنٹ کے لیول پر، ریکنسلیشن کے لیے اور ریہیبلیٹیشن کے لیے. یا فار ایگزامپل بورڈر ایریاز جو ہے انٹرنیشنل بورڈر پر، ہم ایک بار گئے بھی آر ایس پورہ سیکٹر میں، بہت پرانی بات ہے جب انڈیا پاکستان جو تو پیس پروسیس نہیں تھا اور سیز فائر نہیں تھا. تو عام لوگوں کو ملنے کے لیے کہ یہ جاننے کے لیے کہ بارڈر ایریاز میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی پریشانیاں کتنی ہے، ان کی جو مطلب ڈے ٹو ڈے لائف، ان کے بچوں کی ایجوکیشن، ان کا جو اور بھی ایشوز ہے وہ اسٹڈی کرنے کے لیے یہ سب کچھ. اور باقی جو ایکیڈیمک لائف میں آپ کا ایکسٹینشن لیکچرز ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ٹریننگ شیڈولز میں آپ پارٹیسپیشن کرتے ہیں. میں تقریباً 20-25 سال سے جو جموں کشمیر پبلک یہ جو ہے کشمیر ایڈمنسٹریٹو سروس، ان کے جو پوسٹ اپوائنٹمنٹ ٹریننگ کورسز ہے، اس میں میں کافی حد تک تقریباً ریگولر بیسس پر اس میں انوالو رہا. پھر جتنے بھی آئی اے ایس اور آئی ایف ایس اور آئی پی ایس آفیسرس یونین پبلک سروس کمیشن کوالیفائی کرنے کے بعد ان کی یہاں پر ہوتی ہے جموں کشمیر کاڈر میں. پھر ان کی اورینٹیشن وہ بھی جموں کشمیر پبلک انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن کے ذریعے ہوتی تھی آج تک. تو اس میں بھی میں ہمیشہ ان کو ایک فیملیرائزیشن کہ بھائی جموں کشمیر ریاست جو ہے اس کی اپنی کیا فیچرز ہے، یہاں کی پالیٹی، یہاں کی سوسائٹی، یہاں کی اکانومی، یہاں کا سوشل سٹرکچر، یہ ان کی ایک ٹریننگ کورس کا کہ آپ کی جو باہر سے آئے ہوئے آفیسرس ہے، چاہے پولیس فورس میں یا بیوروکریسی میں، وہ کیسے جموں کشمیر کو ٹھیک طرح سے سمجھے بفور ایکچولی دے آر فارملی انڈکٹیڈ انٹو واٹ یو کال ایز دی ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر. وانی صاحب، آپ نے بعض کتابیں لکھی ہیں، کم سے کم ہماری نظر میں 4 کتابیں آپ کی ہیں، جو 1993 میں پہلی کتاب آپ کی شائع ہوئی تھی. تو وہ زمانہ وہ تھا کہ جس وقت لوگ کتابیں لکھنے کا کام نہیں کرتے تھے، کافی خوف تھا وغیرہ. تو کیا آپ کی پہلے سے ہی کوئی تھیسس وغیرہ تھی یا آپ نے 90 کے بعد اس پہ کام کیا تھا؟ نہیں، میری ایکچولی ایک کتاب تو ہم نے لکھی اس وقت. ایک ایشو یہاں پر تھا کہ بہت زیادہ لوگ کشمیر تقریباً ایک انٹچیبل ایریا تھا. میں خود اس رائٹنگ سے زیادہ اس وقت سیٹسفائی نہیں ہوں، کیونکہ رائٹنگ اس کے لیے ایک بڑا ضروری بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک جس ماحول میں آپ لکھتے ہیں، آپ کو لکھنے کی کس حد تک آزادی ہے. اس وقت بھی بہت سارے قسم کی پریشانیاں تھیں. بہت سارے ایسے لوگ تھے، ایسے فورسز تھے جو کافی اسکریننگ ہوتی تھی رائٹنگس میں، اخباروں میں بھی اگر آپ لکھتے تھے. لیکن ایک بار جب کشمیر یونیورسٹی میں مجھے ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف کشمیر اسٹڈیز بنایا گیا، تو یہ تقریباً ایک ایسا انسٹیٹیوٹ تھا یونیورسٹی میں جس کی ایک کسی حد تک
جو ان لوگوں کی سوچ تھی پورے ساؤتھ ایشیا میں کہ جیسے ڈاکٹر منموہن سنگھ کے ٹائم میں ساؤتھ ایشین یونیورسٹی بنی. جی. یہ انٹرنیشنل یونیورسٹی تھی جس کو فارن آفس گورنمنٹ آف انڈیا کا فنڈنگ کر رہا ہے جی. کہ یہ سارا کنٹریز جو ہے کلیکٹیولی اس یونیورسٹی کو رن کریں گی کہ ہم ایک ایسا ہیومن ریسورس تیار کریں جنوبی ایشیا میں جو ہیومن ریسورس ایک خاص قسم کا سوچ رکھے گا اس ریجن کے بارے میں. جی. کیونکہ ایسا انٹرنیشنل پالیٹکس میں اور انٹرنیشنل ایرینا میں ہے کہ بھئی ویسٹ ایشیا ہے, سینٹرل ایشیا ہے اور بہت سارے ایڈوانسڈ کنٹریز میں اگر آپ لیں گے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ یا چائنا, وہاں ہر ایک دنیا کے جتنے بھی ریجنز ہیں ان کے بارے میں ایک اسپیشلائزڈ ایک گروپ آف پیپل. تو یہاں وہ سوچ جموں کشمیر میں بھی آ گیا اور اس وقت اور بھی کچھ انیشیٹو چل رہے تھے کہ کشمیر یونیورسٹی اگر سارک بچوں کا ایک پروگرام چلائے گی تو ہر ایک کنٹری سے اگر 8 سارک کنٹریز ہے 2 بچے آئیں گے کشمیر یونیورسٹی میں, وہ 16 تقریباً ہو گئے 16 اسٹوڈنٹس. وہ یہاں کے لوکل بچوں کے ساتھ مل کے آپ ایک 32 اسٹوڈنٹس کا ایک بیچ بنا لیجئے اور پھر ایک خاص کورس ایک ڈیزائن کر لیجئے ان کے لیے. تو ہم نے کشمیر یونیورسٹی نے اس وقت کچھ MOUs کیے اور MOUs کی بیسس پر ایک کورس ڈیزائن ہوا, پوسٹ گریجویٹ کورس, اور تقریباً 18 اسکالرس ہمارے نیبرنگ کنٹریز سے کشمیر یونیورسٹی میں آئے پڑھنے کے لیے. وہ بھی ایک بڑا ایک مطلب کافی امپورٹنٹ پروگرام تھا جو اس لحاظ سے بھی کافی امپورٹنٹ تھا کہ آج کل اب نئی ایجوکیشن پالیسی میں یونیورسٹیز اور کالجز کو کہا جاتا ہے کہ آپ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو لے لیجئے, بلکہ یونیورسٹیز اور کالجز کی رینکنگ میں یہ بڑا امپورٹنٹ مانا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کتنے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں. لیکن ہم نے یہاں یونیورسٹی میں بہت پہلے یہ شروع کیا تھا اس وقت کہ ایسا پروگرام, لیکن فنڈامنٹل آبجیکٹو یہ بھی تھا کہ آپ کی جو پیس کانسٹیٹوئنسی ہے اور آپ کا جو کامن ہیومن ریسورس ہے اس ریجن کا, کافی ایڈوانسڈ سوچ تھا یہ کہ یہ ایسا ہیومن ریسورس یہاں جنریٹ کیا جائے. تو وہ بھی میری ایک مان لیجیے اپنی اکیڈمک جرنی میں وہ بھی میں ایک کاؤنٹ کرتا ہوں, چونکہ میں اس وقت ڈائریکٹر تھا 4 سال اور 4 سال میں وہ پروگرام چلا. اب پھر وہ سٹاپ ہوا, وہ دوسری بات ہے. تو وجہ کیا 2007 میں یہ جو لیفٹیننٹ جنرل ایس کے سنہا تھے انہوں نے اس میں کافی دلچسپی دکھائی تھی اس انسٹیٹیوٹ کو. وہاں پہ جب SKICC میں انہوں نے ایک فنکشن کیا تھا تو انہوں نے ایک انسٹیٹیوٹ آف کشمیر اسٹڈیز یہاں پہ وہ قائم کر لیا تھا. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کو یہ سیاست زدہ بن گیا یا اس میں کوئی اور؟ دراصل یہ ہوا کہ سنہا صاحب کا تو تھا ہی, لیکن اس کے بعد وورا صاحب جو تھے گورنر, انہوں نے کافی زیادہ اس میں بعد میں شروع کیا تھا. ان کے ٹائم میں کافی ایکسپینشن اس کا ہوا. لیکن دراصل یہ ہے کہ ان کے جتنے بھی ایسے پروگرامز تھے وہ چاہے کاٹھمنڈو میں چل رہے تھے, چاہے وہ پانڈیچری میں کسی اور جگہ بھی, ایسے پروگرامز 2014 کے بعد کافی سلو ڈاؤن ان میں ہوا, بلکہ بہت سارے پروگرامز بند بھی ہو گئے. خود سارک مان لیجئے آپ ساؤتھ ایشین ریجنل ایسوسیشن موشن لیس بن گئی, وینٹیلیٹر پر. تو اس کے ریلیٹڈ جتنے بھی پروگرامز تھے, چاہے وہ آرٹ کے ڈومین میں, ڈرامہ کے ڈومین میں, سوشل سائنسز کے ڈومین میں, بلکہ پانڈیچیری میں ان کا ایک گرین انرجی پر ایک بڑا انسٹیٹیوشن چل رہا تھا. تقریباً سب کے سب پروگرامز میں یہ نہیں کہوں گا کہ بالکل بند ہو گئے, بلکہ سٹینڈ سٹل ان کا ہوا. اس میں صرف کشمیر کا ہی پروگرام متاثر نہیں ہوا, واحد نہیں ہے, بلکہ اور بھی پروگرامز تھے جو تقریباً بند ہو گئے.
ہم اب آئیں گے کشمیر کی پالیٹکس کی طرف. اس میں بہت ہی امپورٹنٹ رول، کیونکہ یہ شخصی راج جو ہے 1947 میں سبھی جانتے ہیں یہ ختم ہو گئے، اور اس کے بعد شیخ محمد عبداللہ کی قیادت میں یہاں پہ نیشنل کانفرنس کی سرکار بنی. اس کے بعد بہت سارے اس میں اتار چڑھاؤ آئے بیچ میں بہت سارے، تو ہم اس پہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ہم کوئی نیریٹو نہ کوئی پروموٹ کرتے ہیں نہ کوئی ڈیموٹ کرتے ہیں، ہم بالکل میرٹس پہ ایکڈمک ڈسکشن ہم کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اس پہ سوچیں، اس پہ سمجھیں اور اس پہ بات کریں. تو اس لیے کافی ذمہ داری سے ہم کام لیتے ہیں. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو لگاتار ایک کانفلکٹ کی سچویشن کشمیر میں ہے، پہلے تو پنڈت جواہر لال نہرو پہ ایک ان کا کافی اصرار تھا مہاراجہ کا کہ ان کو کنٹینیو کرا لیں، صدر ریاست ڈاکٹر کرن سنگھ صاحب کو ان کو کرا لیں، جس پہ شیخ محمد عبداللہ نے بڑی ریلیکٹنس کے ساتھ مانا تھا ایک ٹرم ان کو دینے کے لیے. لیکن اینی وے وہ بعد میں 1965 مارچ میں وہ سارا ختم ہو گیا. پھر اسٹرکچرل چینجز میں لائی گئی، گورنر لایا گیا. پہلے صدر ریاست تھا جس کو لوگ چنتے تھے، یعنی کہ پیپلز ریپرزنٹیٹیو جو ہوتے تھے وہ ان کو چنتے تھے، اور ان کے پاس جو اختیارات تھے وہ بھی بڑے وسیع ہوا کرتے تھے. بعد میں گورنر لایا گیا جو اپوائنٹی ہوتا ہے مرکزی سرکار کا، ایک ایجنٹ ہوتا ہے ان کا اپوائنٹی ہوتا ہے. اسی طرح سے چیف منسٹر کا اسٹیٹس بھی جو پہلے پرائم منسٹر تھا اب اس کو چیف منسٹر بنایا گیا. آہستہ آہستہ اس میں کافی ایروجن ہوا. جو اختیارات ہمارے پاس تھے جو 1952 دلی ایگریمنٹ کے تحت بھی ہوئے تھے، اور یا 370 کے تحت بعد میں جن کو اس میں انکمپاس بھی کیا گیا، آہستہ آہستہ اس میں کافی تبدیلیاں آئی. لیکن یہ ہوا کہ 1972 تک جس الیکشن کا آپ نے ذکر کیا جو کانگریس دور میں ہوئے، انکلوڈنگ دا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی الیکشن 1951 کا، اس میں ایک ہی پارٹی کے شیخ محمد عبداللہ کی پارٹی کے لوگ، جموں کے جو پریشد والے لوگ تھے انہوں نے الزام لگایا کہ ہمیں فارم نہیں. بعد میں انہوں نے بھی 13 میں سے 11 لوگ اس سے نکل ہی گئے، تو آلموسٹ وہ انکنٹسٹڈ ہوئے آل دا 75. اس کے بعد جو ہوا اب کانسٹیٹیوشن اسمبلی ہی اسمبلی تھی اس وقت 1957 تک. تو 1957 62 67 72 کا الیکشن جو ہے اس میں کانگریس پارٹی نے اپنے مخالفین کو جتنی ہی نہیں دیا، ان کے فارمز ریجیکٹ کیے گئے جو کسی اور ریاست میں نہیں تھا، ہندوستان کی کسی اور ریاست میں نہیں تھا. آپ کو کیا لگ رہا ہے ڈیموکریسی کو کیوں پنپنے نہیں دیا کانگریس پارٹی نے اپ ٹو دی ایئر 1977؟ بلکہ پہلا الیکشن جو ہم مانتے ہیں 1971 کا لوک سبھا والا الیکشن جس میں شمیم احمد شمیم جیتے اور سابق وزیر اعظم بخشی غلام محمد کو انہوں نے ہرایا ود دا سپورٹ آف دا پلیبسٹ آف دا نیشنل شیخ محمد عبداللہ. اس کے بعد پہلا لوک سبھا اور اسمبلی والا الیکشن اس کو فری اینڈ فیئر ہم مانتے ہیں 1977. تو وہ ہم مانتے ہیں وہ صحیح تھا. یہ کیوں ہوا تقریباً پہلے 20-30 سال میں یہاں پہ جمہوریت ہی نہیں آئی جموں کشمیر میں؟ جی یہ پولیٹیکل تھیوری اور پولیٹیکل ہسٹری میں ایک بڑا ہی ایک امپورٹنٹ ایک کوشچن ہے، نہ صرف جموں کشمیر کے لحاظ سے جی بلکہ جتنے بھی ڈیفیکلٹ ایریاز ہم ڈیولپنگ کنٹریز میں اگر ہم ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کریں گے، لیکن اس کے لیے تو ٹائم نہیں ہے اور وہ انٹینشن بھی نہیں ہے ہمارا جی. لیکن ہر جگہ یہ تقریباً ایک بہت ہی ٹربلڈ کوشچن ہے جی کہ ایک اسپیسیفک ریجن میں آپ ڈیموکریسی کو بیک سلائڈ کیوں کرتے ہیں، ریورسل اس کا کیوں ہو جاتا ہے، جبکہ پورے دنیا میں پورے ہندوستان میں کہوں گا جواہر لال نہرو کے ٹائم میں ایٹ لیسٹ میں یہ کہوں گا کہ کافی کوشش کی گئی کہ ڈیموکریسی کو کسی یہ صرف نہ پروسیجرل رہے، صرف پروسیجرل ڈیموکریسی ہندوستان میں نہیں رہے بلکہ پریکٹس میں رہے، بلکہ سبسٹنٹیو بھی رہے. جی. اور انٹینشن بھی یہی تھا کیونکہ ایک غریب کنٹری میں یونیورسل اڈلٹ فرینچائز دینا ہر ایک آدمی کو، عورت کو، بلا لحاظ مذہب و ملت، کاسٹ، پڑھا ہوا ہو یا ان پڑھ ہو، امیر ہو یا غریب ہو، گاؤں میں رہتا ہے یا شہر میں، آپ ایٹ ونس 47 کے بعد یونیورسل اڈلٹ فرینچائز سب لوگوں کو ووٹ ڈالنے کا حق دیتے ہیں. ایک ریولوشنری اسٹیپ تھا ہندوستان میں. جی. اس کنٹری میں جس کنٹری میں ڈیموکریسی کی کوئی انسٹیٹیوشنل بیس زیادہ تھی نہیں،
اگر ہم یہاں کی ہسٹری کو پوری طرح دیکھیں تو کتنے ڈیموکریٹک ایک انسٹیٹیوشنز ہمارے پاس، بلکہ ہمارا فیملی کا انسٹیٹیوشن بھی اس سینس میں آج کل اب کسی حد تک ڈیموکریٹک ہو رہا ہے، ڈیموکریٹائز ہو رہا ہے. تو سٹرکچرز کافی فیوڈل تھے. پھر ہوا کیا کہ جموں کشمیر کے لحاظ سے اگر آپ یہاں ہمارے ایک بہت ہی انسائٹ فل آبزرور جموں کشمیر پالیٹکس کے تھے لیٹ بلراج پوری. جی ہاں. بلراج پوری کی جتنی بھی کتابیں تھیں جی. اور بلراج پوری کا میں یہ کہوں گا کہ ان کا بڑے بڑے ایکٹرز کے ساتھ جواہر لال نہرو، اندرا گاندھی، شیخ محمد عبداللہ، ان کے ساتھ نزدیکی رابطہ تھا. بالکل. تو بلراج پوری نے اپنی کتابوں میں تقریباً اور بلکہ اور بھی کچھ بڑے ہی ریسپیکٹیبل آتھرس جنہوں نے یہ کلیئر کر دیا کہ خود جواہر لال نہرو اس وقت اور پھر اندرا جی بھی اس معاملے میں ڈیموکریسی کو جموں کشمیر کے کانٹیکسٹ میں اس کو کسی حد تک ٹالریٹ کرنے کے موڈ میں نہیں تھے. بلکہ بلراج پوری یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک بار میں نے یہ کوشچن جواہر لال نہرو کے ساتھ اٹھایا بھی. انہوں نے کہا کہ لک ہیئر کشمیر پالیٹکس مووز اراؤنڈ پرسنالٹیز. اور وہی ہوا بھی کہ یہ پرسنالٹیز کے ساتھ کے اراؤنڈ ہی موو ہوا. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ یہاں کی جو ایک مان لیجیے ایک انٹرنیشنل سچویشن بھی بنی بیکاز آف UNO, بیکاز آف کانسٹنٹ فرکشن وار لائک بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, اور چونکہ ایک بارڈر اسٹیٹ بھی ہے, تو ان تمام چیزوں کو لے کے یہی ہوا کہ یہاں ڈیموکریسی کا جو ایکسپیریمنٹ تھا, لیکن مور دین دیٹ میں کبھی یہ کہتا بھی ہوں کہ شاید کشمیر کے لوگ اینٹی انڈیا اس زمانے میں نہیں تھے, دے ور اینٹی کانگریس, لیکن اس کو بہت سارے لوگوں نے اینٹی انڈیا مانا. اس میں کافی کیئرفلی آبزرو کرنا تھا ویدر دے آر اینٹی کانگریس اور دے آر اینٹی انڈین. تو از بینگ اینٹی کانگریس بینگ اینٹی انڈیا؟ تو ایسنشلی یہ اینٹی کانگریس ایک جذبہ تھا, نہ کہ اینٹی انڈیا, جس کو لوگوں نے اور بہت سارے آبزرورز نے مانا کہ بھائی یہ اینٹی انڈیا ہے. اور آج کل جبکہ آپ کو دوبارہ ایک ون پارٹی ڈومیننس کا ایک مسئلہ آ رہا ہے, جی اس وقت بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ صاحب یہ ابھی بھی اینٹی نیشنل ہے, یہ ابھی بھی ان کا یہ ہے. آپ مانتے ہیں کہ جذبہ کسی پارٹی کے خلاف ہے, نہ کہ کنٹری کے خلاف؟ ہاں, پرسائزلی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دے میں بی مور اینٹی BJP رادر دین اینٹی انڈین. اب اس پر سوچنے کی ضرورت ہے, اس کو آبزرو کرنے کی ضرورت ہے کہ دو میں سے کیا ہے. کیا یہ واقعی ہند مخالف ہے یا BJP مخالف ہے؟ BJP اس پہ ایک بحث ہو سکتی ہے. اچھا, آپ اس کو اپروپریٹ, کوئی پولیٹیکل پارٹی نیشن کو اپروپریٹ نہیں کر سکتی کہ ہم ہی نیشن ہے. لیکن ایسا ہوا کانگریس دور میں بھی 30 ایئرز کا ون پارٹی ڈومیننس, اور یہ ون پارٹی ڈومیننس ایک بڑی کنٹری میں, کمپلیکس کنٹری میں, کانٹیننٹل سائز جو ہے, جس کنٹری میں کیا آپ کو بولوں کہ یہاں 5 منٹ میں کوئی آدمی ایک ہی لینگویج میں بات نہیں کر سکتا ہے. جی ہاں. مجھے جواہر لال نہرو کے ایک پروفیسر نے, سوشیولوجسٹ نے کہا کہ دلی کے نظام الدین اولیاء ریلوے اسٹیشن میں ٹرین میں بیٹھو ساؤتھ کی طرف, 10 کلومیٹر کے بعد چائے کا مزہ اور جو بھی فوڈ آپ لیں گے اس کا مزہ ہی چینج ہوتا ہے, بدل جاتا ہے. اچھا, اس کنٹری میں جہاں صبح سویرے نہانے کے بعد میاں بیوی 3-4 منٹ تک آرگیو کرتے ہیں کہ ویٹ ٹاول باہر رکھیں گے یا اندر رکھیں گے, دھوپ میں رکھیں گے یہاں رکھیں گے. وہی جس کو امرتا سین نے کہا کہ یہ انڈین جو ہے ہی از این آرگیومنٹیٹیو انڈین. جی, آپ آرگیومنٹیٹیو انڈین کو ایگریمنٹیٹیو انڈین کے لیے پش کر رہے ہیں. آرگیومنٹیٹیو انڈین کو آپ کنورٹ کرنا چاہتے ہیں انٹو ایگریمنٹیٹیو انڈیا. اچھا, تو اس میں ٹینشن ہو سکتا ہے. یہ ٹینشن صرف جموں کشمیر میں نہیں ہوگا, جموں کشمیر میں زیادہ ہوگا, اس لیے کیونکہ یہاں اور بھی کچھ مسائل ہیں, یہاں اور بھی کچھ کمپلیکسٹیز ہیں. لیکن میں یہ کہوں گا, چونکہ آپ کا جو پرسائز کوشچن تھا کہ یہاں کیا ہوا, کسی حد تک کانفلکٹ, کسی حد تک دو نیبرنگ کنٹریز کا کلیش, کسی حد تک کلیش آف پالیٹکس,
ایک تو سیپریٹسٹ پالیٹکس جی پاکستان کا ایک ان کا بھی ایک مسئلہ ایک کانسٹیٹوئنسی ہے آپ کی حد تک اس کو, اور پھر جموں کشمیر میں اپنی نیٹو پالیٹکس آئیڈینٹی بیسڈ پالیٹکس کے نئی صاحب ہماری اپنی شناخت ہے جس کا ایک بڑا اسٹرانگ ایک فورس کچھ پولیٹیکل پارٹیز اس سینٹیمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے تھے. تو ایسے سٹیٹس میں یہ پریشانیاں رہ جاتی ہے. لیکن اگر ہم ہندوستان کے باہر بھی جموں کشمیر کے باہر بھی دیکھیں, میرا اپنا تجربہ بھی ہے اور اسٹڈی بھی ہے کہ بہت سارے کنٹریز میں ایسے مشکلات ایسے اسٹیٹس میں ہو جاتے ہیں. ہاں یہاں پہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ایک مخصوص قسم کا جذبہ کریٹ کرتی ہیں اور اس کو پرپیچویٹ سسٹین کرتی ہے. الٹیمیٹلی وہ ثابت ہوا کہ اپنے آپ کو پاور میں رکھنے کے لیے, یہ ہم نے دیکھا ہے. مثال کے طور پہ اب ہم, کیونکہ جب ہم اس پہ بات کرتے ہیں ہم تو غیر جانبدار لوگ ہیں, ہم فار ایگزامپل نیشنل کانفرنس سے شروع کریں گے. شیخ محمود عبداللہ لگاتار دلی کو ڈراتے رہے پاکستان سے, پلیبسٹ سے. اب تو خود ہی چلے گئے تھے رائے شماری لے کر کے. تو آہستہ آہستہ اس میں آئے گا پاکستانی نمک, سبز رومال, مفتی صاحب کا بجبہارہ کے جلسے میں وہ قلم نکالنا 1987 کے الیکشن میں. تو بعد میں یہاں پہ شیر کشمیر پارک میں بھی ایک زمانے میں PDP کا جلسہ ہوا تو اس میں سبز رومال دکھایا گیا. یہ پاکستانی نمک, سبز رومال, یہ ساری چیز اب میں مانتا ہوں دیر از اے سینٹیمنٹ فار پاکستان, اس میں دو رائے نہیں ہے کشمیر میں, کیونکہ اگر ہم وہ بات کریں گے تو لوگ ہم کو مسترد کر دیں گے. وہ ایگزسٹ کر رہا ہے لیکن وہ کتنا ہے, وہ 1% ہے, 10% ہے, 90% ہے, 100% ہے. دس از اے میٹر آف انویسٹیگیشن اور یہ بدلتا بھی رہتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے یہاں پہ دیکھا کسی دن 10 لاکھ لوگ یونائٹڈ نیشن ملٹری آبزرور گروپ کی طرف آزادی دے دو. آپ نے دیکھا شیخ محمود عبداللہ کے جنازے میں 10 لاکھ لوگ, جن کو سب لوگ مانتے ہیں کہ انہوں نے جموں کشمیر کے الحاق کو مضبوط کیا ہے ہندوستان کے ساتھ, تو ان کی نظر میں وہ غدار ہونے چاہے تھے, اس میں کوئی شامل نہیں ہونا چاہتے. 10 لاکھ لوگ. اس کے بعد 2008 کا واقعہ جس میں سارے لوگ سڑکوں پہ مظفر آباد چلو, یہ کر لو, وہ کر لو وغیرہ, لگ رہا ہے کوئی الیکشن میں پارٹیسپیٹ ہی نہیں کرے گا. اس کے بعد 17,50,000 لوگ کشمیر میں ووٹ ڈالتے ہیں اسی الیکشن میں. 2008 کے اینڈ پہ جو الیکشن یہاں پہ ہوا اس میں 17,50,000 لوگوں نے ووٹ ڈالا. جب عمر عبداللہ صاحب سے پوچھا گیا, اس نے کہا کہ وہ تو سیاسی مسئلہ الگ ہے, یہ تو سڑک, بجلی, پانی اور انہوں نے 2 اور چیزیں, صحت اور تعلیم, انہوں نے 5 چیزیں اس پہ ملا دی. وہ تو الگ ہے, وہ بعد میں کریں گے. جو ان کا اس میں ہمارا آٹونومی ہے, حل ہماری نظر میں, اگر کوئی اور حل بھی نکلتا ہے تو وہ بھی ہم تسلیم کریں گے. جس کا انہوں نے پرائیویٹ محفلوں میں یہ کہا کہ اگر آزادی بھی کوئی حل نکلتا ہے وہ بھی ہم مانیں گے. لیکن الٹیمیٹ, یہ تھوڑا سا لمبا میرا سوال جا رہا ہے لیکن یہ ناظرین کو سمجھانے کے لیے بہت ضروری ہے. الٹیمیٹلی ان سب پارٹیز نے ایک جذبہ یہاں پہ بنایا, اس پہ ووٹ لے لیا اور انہوں نے اپنے آپ کو اقتدار میں رکھا. نیشنل کانفرنس نے 1999 میں عمر عبداللہ صاحب کو بھیجا مرکز میں, انہوں نے NDA سرکار میں ان کو منسٹر بنایا. 2014 میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے کہا کہ BJP کو دور رکھنا ہے انتخابی عمل سے, پاور سے, کیونکہ یہ 370 کے دشمن ہیں, ان کو دور رکھنا ہے. تو اس جذبے کے تحت کشمیر کے لوگوں نے ایک ویو سا جنریٹ کیا 2014 میں, تو انہوں نے یہاں پہ اکثر ووٹ ان کو دے دیا اور نیشنل کانفرنس کو ان سے ہاف آف دا ووٹ. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نارتھ پول, ساؤتھ پول, جموں کا مینڈیٹ BJP کو ملا ہے, کشمیر کا مینڈیٹ PDP کو ملا ہے, سرکار بنائی, جس کا نتیجہ ابھی بھگت رہے ہیں. تو اس قسم کے ایک کمپلیکس
سچویشن جو کریٹ کی جا رہی ہے، الٹیمیٹلی یہ سارے لوگ جاتے ہیں مرکز میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے. جماعت اسلامی 1972 میں کانگریس کا حصہ بنی. 21 لوگوں کو بتایا گیا کہ فارم بھر لو، جس وقت سارے لوگوں کے فارم ریجیکٹ کر لیتے تھے. تو ہمارے ایک گیسٹ نے بھی کہا، اور یہ ہسٹری ہے، 5 لوگوں کو، جماعت اسلامی کے لوگوں کو اس الیکشن میں جس وقت سارے لوگوں کو ہراتے تھے مخالفین کو، تو اس میں ان کو کامیاب قرار دیا گیا 1972 کے الیکشن میں جماعت اسلامی کے 5 لوگوں کو. کیا الٹیمیٹلی یہ پاور کا گیم ہی تو نہیں ہے؟ الٹیمیٹلی تو اوبویسلی یو سی اب چونکہ ہم جموں کشمیر ڈسکس کر رہے ہیں، اگر میں بہت دیر تک، بلکہ میرا زیادہ ایریا آف اسپیشلائزیشن انڈین پالیٹکس ہی رہا، اکیڈمک لیول پر بھی اور ڈسکشن کے لیول پر بھی. آپ ہندوستان کی کوئی بھی اسٹیٹ لیجیے جی، تو وہاں اسٹیٹ اسپیسیفک ایشوز اور اسٹیٹ ایلیٹ جو ہے، پولیٹیکل ایلیٹ، جو ایک ریجن اسپیسیفک ایک پالیٹکس ریپرزینٹ کرتے ہیں. پانی کا مسئلہ ہو 2 اسٹیٹس کے بیچ، چاہے آپ ملائم سنگھ یادو کو لیں گے یو پی والے میں، یا مایاوتی کو لیں گے، یا لالو یادو کو لیں گے، نتیش کمار کو لیں گے بہار میں، یا اگر آپ ساؤدرن انڈیا میں جائیں جی، یا ایون ویسٹ بنگال میں، یا پورے 7 سسٹرس آف نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس میں. یہ تو ایک بڑا ایشو ہے نیشن بلڈنگ میں کہ کیا آپ کو اس جیسے آپ یہ نہیں کہ کمپیریٹیولی آپ لیجیے کوئی ایک اسمالر کنٹری کمپیئر ٹو انڈیا، پاکستان جی، آپ دیکھو وہاں پر بھی پنجاب، سندھ، بلوچستان، نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، اور 71 کے سے پہلے ایسٹ بنگال جس کو جو بنگلہ دیش بنا. تو دراصل بات یہ بھی ہے کہ 47 کا جو پارٹیشن ہوا، آئیڈیا آف پاکستان اینڈ آئیڈیا آف نیو انڈیا 47 میں بورن ہوئے جی بالکل، لیکن آئیڈیا آف بنگال، آئیڈیا آف پنجاب، آئیڈیا آف تامل ناڈو، یہ بہت پرانے آئیڈیاز ہیں جی. اگر ماڈرن اسٹیٹ جو 47 کے بعد وجود میں آ گئی جی، ماڈرن اسٹیٹ کا یہ اپروچ رہے گا کہ ہم ان آئیڈینٹیٹیز کو ریپلیس کر کے ایک ہی آئیڈینٹی بنائیں گے، نیشنل آئیڈینٹی جی. وہ مجھے لگتا ہے ایک بہت ہی ڈینجرس ایکسپیریمنٹ ہے، نہ کہ اس کنٹری میں بلکہ کسی اور بھی کنٹری میں. سب ریجنل ایسپریشنز، سب نیشنل ایسپریشنز از اے ریئلٹی ہر جگہ رہتی ہے. اب یہ نیشن بلڈنگ کا اپروچ جو ہے آپ کا کیسا ہے؟ اگر آپ نیشن بلڈنگ میں یہ مانتے ہیں کہ صاحب آئیڈینٹی جو ہے یہاں کرشنا سوامی، نہیں ایک بہت بڑے فلاسفر ہیں، مجھے ابھی نام ان کا یاد آئے گا، وہ کرناٹکا کے رہنے والے ہیں جی. کرناٹکا سے بنگلور سے بھی پتہ نہیں کتنے کلومیٹر دور ایک گاؤں میں رہنے والے ایکچولی وہاں کے جی. اس نے لکھا ہے کہ میں ایک بار امریکہ میں تھا، تو امریکہ سے مجھے فلائٹ لینی تھی دہلی جی. تو امریکہ میں واشنگٹن ایئرپورٹ پر مجھے کسی نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے کہا کہ آئی ایم سو اینڈ سو فرام انڈیا. کہا کہ پھر میں آیا یہاں دلی پہنچ گیا. دلی ایئرپورٹ پر، اندرا گاندھی ایئرپورٹ پر کسی نے مجھے کہا کہ آپ جناب اپنا تعارف کرائیے. انہوں نے کہا کہ آئی ایم سو اینڈ سو، آئی ایم فرام کرناٹکا. تو مجھے کرناٹکا جانا. کہا کہ میں بنگلور پہنچ گیا، فلائٹ بنگلور پہنچی، تو بنگلور میں نے کسی نے کہا کہ آپ جناب کون ہیں، کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا کہ آئی ایم سو اینڈ سو، مجھے جانا ہے بنگلور سے اپنے جو ان کا گاؤں ہے جی. کہ اس گاؤں میں پہنچنے کے بعد وہاں مجھے کسی نے یہ نہیں کہا آپ کون ہے. تب تک لوگ مجھے کہتے رہے کہ ہو آر یو. آئیڈینٹیٹیز کا بڑا کمپلیکس مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ساتھ اور بھی کچھ چیزیں ان کو لیتے ہیں، لیکن اب اپروچ کیا ہے نیشن بلڈنگ کا؟ کہ آپ اگر آپ یہ مان لیں گے جیسا کہ انڈین کانسٹیٹیوشن ہے، کل انڈین کانسٹیٹیوشن کا ہم نے ڈیجیٹل ٹرانسلیشن اس کا کشمیری میں بھی دیکھا جی. دس از واٹ ایگزیکٹلی از ون وے آف لوکنگ ایٹ اٹ، کہ آپ نیشن کو اس طرح سے بھی دیکھتے ہیں. اگر آپ نیشن کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ آپ کی صرف ایک ہی آئیڈینٹی ہے، تو پھر اس کے لیے بڑے مشکلات ہو جاتے ہیں کہ لوگ جو ہے دے آر مطلب میں ایک بار یہ گیا، مجھے ایک حاجی صاحب اپنے ہی رشتے میں وہ حج پر گئے تھے، تو
آفٹر ہی کیم بیک میں ان کو ملنے گیا تو ڈسکشن میں انہوں نے کہا کہ مجھے آج بھی مکہ کے لوگ جو ہے کسی حد تک طبیعت میں ڈفرینٹ لگتے ہیں. ڈفرینٹ فرام مدینہ. جی. میں نے کہا کہ کین یو ایکسپلین اٹ. کہا کہ مدینہ کے لوگ مٹھاس، show more compassion, show more empathy, more open-minded, more kind. انسانی جذبات جو ہوتے ہیں، مکہ روتے ہیں، ہنستے ہیں. کتنی پرانی جی، مطلب کتنا پرانا ایشو ہے. تو مطلب مسئلہ یہی ہے کہ آپ تھوڑا نیشن بلڈنگ کی پروسیس کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان کی مختلف کمپلیکسٹیز ہوتی ہے انڈیویجول آئیڈینٹی کی، اور پھر کیسے یہ ریکنسائل کرتا ہے ود دی آئیڈینٹی آف دا اسٹیٹ اینڈ آئیڈینٹی آف دا نیشن. ایکچولی میرا سوال تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان چیزوں پہ لوگ سوچیں، بات کریں، ایک وہ دم گھٹنے کا ماحول ختم ہونا چاہیے. ہم کوئی چیز، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، کوئی چیز ہم پروجیکٹ نہیں کر رہے ہیں، بٹ اس میں یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن کا اکثر حوالہ دیتے ہیں، اور یہی بنیاد ہے جو کشمیر کی سپریٹسٹ موومنٹ ہے. اس کی ہماری ملاقات ہوئی ہے یونائٹڈ نیشنز میں جو چیئرمین تھے ان سے بھی ہم نے بات کی. یہ الگ بس اس پہ الگ سے بحث ہو سکتی ہے. یونائٹڈ نیشنز سیکورٹی کونسل کے ریزولوشنز پہ ہم نے ان سے بات کی، تو انہوں نے بتایا یہ چیپٹر 6 کے تحت لایا گیا ہے. اور ہم نے پوچھا چیپٹر 6 کا مطلب کیا ہے. وہ فلپائنز کے تھے جب ان سے ہم ملے تھے، جب اس وقت ہم لیڈرشپ پروگرام میں تھے وہاں پہ. تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کا مطلب ہے یہ ایک 2 لوگوں کا جو بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے اس میں وہ چیک ہوتا ہے. جب اس پہ دونوں سائن کریں گے تبھی ہمارا رول بنتا ہے، تب تک کوئی رول ہمارا نہیں بنتا ہے. میرے ایک ساتھی تھے، انہوں نے تھوڑا سا اور بھی سوال اس پہ کیے، تو انہوں نے بتایا کہ تب تک ہمارا کوئی رول بنتا ہی نہیں ہے. لیکن جب ہم یہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، یہاں پہ ہمیں ایسے بتایا جاتا ہے کہ پوری دنیا سوتی نہیں ہے جب تک وہ معلوم نہیں کریں گے کشمیریوں نے کچھ کھایا پیا نہیں. اور اس طرح کا ماحول یہاں پہ چلا کافی سال تک. یہ جو ملٹری آبزرور گروپ آپ دیکھتے ہیں، اس کی کتنی ہی امپورٹنس یہاں پہ ہے، کچھ بھی نہیں. تو یہ یہاں پہ جا کر کے لوگ دیتے تھے، میمورنڈم وہاں پہ لگا دیتے تھے، اور ان لوگوں نے کبھی کوئی چیز کی ہی نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نا، جہاں پہ 48 میں یہ ریزولوشن تھی وہیں پہ آج بھی ہے. تو ریئلٹی یہ ہے کہ دنیا کافی آگے چل چکی ہے، اور شاید یہ ریئلزم کے خلاف بولنا ہوگا اگر ہم یہ کہیں گے کہ اب کل نہ پرسوں یہ لوگ کریں گے. یہ تو انہوں نے صاف کر دیا کہ جب دونوں ہمارے پاس آئیں گے ایک مشترکہ درخواست لے کر کے، جناب آپ اس میں مدد کریں یہاں پہ استصواب رائے کرانے میں، تب تک کوئی رول ہمارا بنتا ہی نہیں ہے. دیٹ مینز کہ وہ آپ کو تو اگر ایسا ماحول بنے گا کبھی ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں، تو مسئلہ ہی کہاں رہے گا. پھر تو یہ خود بھی کر سکتے ہیں مسئلہ. لیکن اس طرح سے اس کو یہاں پہ ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز نے، میں سیپریٹس کی بات نہیں کر رہا ہوں. صوفی محمد اکبر نے اتفاق نہیں کیا شیخ محمد عبداللہ کے ساتھ. لیٹس ریسپیکٹ ہز سینٹیمنٹ وٹ ایور اٹ از. بٹ دا فیکٹ از دیٹ اگر شیخ محمد عبداللہ آئے، انہوں نے 1947 میں الحاق کو مستحکم کیا جموں کشمیر کے، جس پہ کوئی دو رائے ہے نہیں. 1975 میں انہوں نے چیف منسٹر کی پوزیشن مان لی. اس کے بعد باضابطہ طور پہ 1975 سے لے کر کے 1982 تک جب تک انتقال ہوا، اور 1980 میں بھی جو انہوں نے اپنی بایوگرافی لکھوائی ٹینگ صاحب کے، محمد یوسف ٹینگ صاحب کے ہاتھوں، آتش چنار، اس میں بھی انہوں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا، ہمارے ساتھ وعدے جو کیے گئے تھے وہ مکمل نہیں ہوئے. لیکن جو میں نے فیصلہ لیا تھا 1947 میں انڈیا کے ساتھ رہنے کا، میں اس پہ آج بھی ہوں. یہ 1980 والی جب انہوں نے کتاب لکھی ہے. لیکن پولیٹیکل پارٹیز نے انکلوڈنگ شیخ صاحب کی جو نیشنل کانفرنس، ایک اس قسم کا یہاں پہ ماحول کریٹ کر لیتے ہیں جیسے کہ آپ کو لگ رہا ہے یہی لوگ
ہم ان کے ہی جھنڈے کے نیچے محفوظ ہیں. تو کیا یہ ایک مکمل طور پہ ایک انتخابی عمل نہیں ہے مین اسٹریم کے اندر جس میں سپریٹسٹ سینٹیمنٹ کو کیپٹلائز کیا جاتا ہے, ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, اور جس میں اتنے سارے لوگ بھی مر گئے؟ یہ تھوڑا سا کمپلیکس سوال ہے, لیکن میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں چونکہ آپ پروفیسر ہیں اس ڈپارٹمنٹ کے, تو ہمیں ذرا سمجھائیے کہ یا یہ واقعی ایک ایسا فیز ہے جس میں آپ نے آپ کو زندہ رکھے ہوئے ہیں اس امید کے ساتھ کل نہ پرسوں کوئی دنیا کی کوئی طاقت آئے گی اور ہمیں یہاں سے الگ کرے گی. اس میں کیا ہے اصل میں, کس وجہ سے یہ ایسا ہے؟ دراصل یہ ہوا کہ میں یہ کہوں گا, اور ایمانداری کی بات یہ ہے کہ جتنا بھی میں نے اس پر پڑھا ہے یا سوچا ہے یا اور لوگوں سے سنا ہے, وہ یہ کہ کشمیر کا یونائٹڈ نیشنز میں جانا پیورلی کشمیریوں کے لیے کوئی ڈیسیجن نہیں تھا. ان کے مطلب, اور یہ اس لیے نہیں لیا گیا کہ یہ اٹ از ان دی انٹرسٹ آف کشمیریز, نہیں, کیونکہ اس وقت یہاں ہمارا پاور سٹرکچر ایسا تھا کہ ہندوستان میں بالکل ہی ہمارے گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھے. جی ہاں. تو ملٹری دونوں کنٹریز کی ان کے ملٹری چیفز ان کے ہی کنٹرول میں تھے. جی ہاں. تو میں آپ کو یہ کہوں کہ جب جمال ناصر نے, عبد الناصر ایجپٹی نے سویز کینال کا جو ایشو یونائٹڈ نیشنز میں لینے کی کوشش کی, تو انہوں نے, چونکہ ناصر جو تھے, جمال ناصر, مارشل ٹیٹو اور جواہر لال نہرو نان الائنڈ موومنٹ میں یہ تینوں تھے بالکل, اور دوست بھی تھے آپس میں. اکثر بیشتر دنیا کے بہت سارے لیڈرز جواہر لال نہرو سے اسٹیٹس مین تھے, کچھ ڈفرینسز یہاں وہاں ہو سکتی ہے, لیکن ون آف دی ویری ٹال لیڈرز آف دا ورلڈ. تو ناصر نے جواہر لال نہرو سے یہ مشورہ کیا کہ میں ایسا سوچتا ہوں کہ سویز کنال کا جو مسئلہ ہے میں یونائٹڈ, اس نے کہا کہ بھائی صاحب ایسی غلطی آپ کبھی مت کیجیے, یہ غلطی میں نے کی کہ میں نے کشمیر کا جو ایشو ہے یونائٹڈ نیشنز میں لیا. جی. کیونکہ پھر جتنی بھی کولڈ وار پالیٹکس تھی دو سپر پاورز کے درمیان, سوویت یونین اور یو ایس اے کے درمیان, اور میجر پاورز آف دا ورلڈ, وہ اس میں گھس گئے. اور پھر اس سے یہاں کے لوگوں کا بھی کوئی اس میں کوئی بیٹرمنٹ پھر رہا نہیں. اور بیچ میں یہ بھی ہوا کہ ہندوستان پاکستان کی دوستی بھی اس میں کیجویلٹی بن گئی. ہم نے بہت سارے اوکیجنز ایسے دیکھے 60s میں, جب شیخ صاحب بھی پاکستان چلے گئے جواہر لال نہرو کے کہنے پر, اور اس کے علاوہ اگر آپ انڈیا پاکستان ریلیشن شپ کو اسٹڈی کریں گے, بیسٹ ٹائمز ٹو ریزالو ایشوز وائر دوز جب ہندوستان پاکستان کی لیڈرشپ آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی. جی. آؤٹ سائڈ کے انٹرنیشنل یہ ہے کہ بیکاز آف نیوکلیئر, بیکاز آف ایشوز, بیکاز آف کولڈ وار ایشو ایٹ ون, جب کولڈ وار تھا اس وقت نیوکلیئر ایشو تھا نہیں. جی ہاں. کولڈ وار ختم ہوا, اب نیوکلیئر ڈائمینشن ہے, اس کی وجہ سے انٹرنیشنل ایکٹرز جو ہے وہ اس میں آ جاتے ہیں. ابھی ہم نے وہ بھی دیکھا وارز کی سچویشن ہوتی ہے, لیکن فارورڈ موومنٹ میں ہمیشہ فارورڈ موومنٹ اور ٹینجبل جس کے نتائج آئے وہ صرف اس وقت ہوا جب ہندوستان پاکستان کی لیڈرشپ آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ چلی. جی. اور پھر جموں کشمیر کی لیڈرشپ نے اس کا ساتھ دیا اس پروسیس کا. یہ ہم نے مشرف والی جو ڈاکٹر منموہن سنگھ, جنرل مشرف, واجپئی اس وقت بھی دیکھا. بہت ساری کانفیڈنس بلڈنگ میجرز بھی ہوئے, اور اس سے پہلے بھی فار ایگزامپل شیخ صاحب کا ہی پاکستان جانا اس وقت کس حد تک کنفیڈریشن جو تھا, لیکن ایک آپ اس کو اس وقت کنفیڈریشن کہتے تھے, پھر لوگوں نے یورپین یونین ماڈل کہا, اس کو سارک ماڈل کہا. آپ نومن کلچرز چینج کر سکتے ہیں, لیکن یورپ میں 500 سال تک جنگ چلی فرانس اور جرمنی کے درمیان, سٹیٹس کے درمیان. وہ جنگ تب ختم ہوئی جب یورپین یونین ہوئی, اور پھر جب ایک ہی شنجن ویزا آپ کو 28 کنٹریز میں, آج تو 27 ہی ہے, آپ کسی بھی جگہ جا سکتے تھے. وہ سوچ سب کانٹیننٹ میں بھی آیا تھا کہ سارک اسی سوچ کا ایک پروڈکٹ تھا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ سوچ بالکل ختم ہو گیا,
इस वक्त भी कुछ मतलब इसमें इस पर हो रहा है कि भाई क्वेश्चन ये है कि हम दुनिया के उस हिस्से में है, हमारी क्लाइमेटिक आपस में हम बॉर्डर्स, फिजिकल बॉर्डर्स बंद कर सकते हैं, लोगों का आना जाना बंद कर सकते हैं, लेकिन हमें पोल्यूशन और क्लाइमेटिक फैक्टर्स इतने ज़्यादा सीरियस हो गए, उसमें आप क्या कर सकते हैं नेशन स्टेट्स, इसमें कोलैबोरेशन की ज़रूरत है। आप देखो इसी वक्त फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी पंजाब और इंडियन पंजाब में जो पोल्यूशन लेवल दिसंबर नवंबर में इसमें हो जाता है जी। अच्छा, पानी का मसला 10 साल हमने, मैं यहाँ एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि मैं भूल जाऊँगा, 48 में जो यूएनओ वाला मामला वार का, एक्सेशन का, कितनी, और हिंदुस्तान पाकिस्तान का डिवीजन, 1.5 महीने में ये सब कुछ हुआ जी, 1.5 महीने में। इंडस वाटर ट्रीटी 2 कंट्रीज के दरमियान निगोशिएट करने में हमें 10 साल लगे। तब हम 10 साल के बाद एक ऐसी ट्रीटी, ठीक है वर्ल्ड बैंक उसका सपोर्ट कर रहा था, वर्ल्ड बैंक ने फिर कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया, पाकिस्तान का किया, लेकिन कहना यह है कि एक ट्रीटी को, वाटर ट्रीटी को, जो एसेंशियली पार्टीशन ट्रीटी है, निगोशिएट करने के लिए आपको 10 साल लगते हैं। सब कॉन्टिनेंट को आपने सिर्फ 5 हफ्तों में डिवाइड कर दिया, और इन 5 हफ्तों में आप कश्मीर भी यूएनओ में ले गए, और इसमें आपने एक वार भी किया, 47-48 का वार भी किया जी। और फिर आपके इतने रिफ्यूजीज, वहां से लोग भाग गए, यहाँ से लोग भाग गए, वहां कितने किलिंग्स हुए, क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें बहुत जल्दी हुई, इसलिए भी हुई कि शायद कंट्रोल पूरा यहाँ की लीडरशिप, सब कॉन्टिनेंट की जो लीडरशिप उनके हाथ में नहीं था। लेकिन हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि शायद गुड सेंस जो है वो लीडरशिप पर आ जाए, और कश्मीर जैसी सिचुएशन, मैं कहूँगा कि यहाँ हमारे साउथ एशिया में बहुत जगह ऐसी सिचुएशंस हैं, माइनॉरिटी सिचुएशंस हैं, जहाँ पर स्टेट्स को बहुत ब्रॉड माइंडेड तरीके से सोचना पड़ेगा। हम बात करें अभी तक ये जो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मतलब सिचुएशन, जिसमें अभी तक पॉलिसी मेकर्स को वो सिचुएशन, वो इस किस्म की जो आप बता रहे हैं कि उसकी मजबूरी ही नहीं, मजबूरी क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि जो यहाँ पे 2 किस्म की, पर्टिकुलरली आफ्टर 1990, मिलिटेंट लीडरशिप और सेपरेटिस्ट लीडरशिप और प्रो इंडियन लीडरशिप, ये एक रियलिटी है कि ये सारी लीडरशिप्स यहाँ पे है। एज फार एज द मिलिटेंट्स आर कंसर्न्ड, उनके साथ को बात करना ही मुश्किल है, उनको आप एक मखसूस वक्त तक ज़िंदा रख सकते हैं, उनके साथ अपने आप को जोड़ भी नहीं सकते हैं डायरेक्टली, तो इनकी लिमिटेशंस हैं इन सारी चीज़ में। उसके बाद इनको एक पॉलिटिकल लीडरशिप प्रोवाइड की गई इन द शेप ऑफ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस इन 1993। अब ये लोग भी आ गए, हालांकि ये सब लोग जानते हैं, इसमें मुझे ये कहने में कोई मज़ाइका नहीं है कि इनका कंट्रोल जो था वो इनके अपने हाथ में नहीं था, वो पाकिस्तान के कंट्रोल में था, क्योंकि जब भी उनको बताया गया कि आप लोग बात करो, इन्होंने कहा देखते हैं, कल करते हैं वगैरह, जब तक इनको ग्रीन सिग्नल नहीं आएगा तब तक ये करेंगे नहीं। जाहिर है क्योंकि इनका सारी जो बिसात थी इसकी पॉलिटिक्स की, इनका कंट्रोल इनके पास नहीं था। अब फ़र्क ये है कि ये लोग वो मानते नहीं, मिलिटेंट्स तो मानते हैं ये। इसके बाद यहाँ पे जो सेपरेटिस्ट और प्रो इंडियन लीडरशिप है, प्रो इंडियन लीडरशिप का काम है इलेक्शंस वगैरह लड़ना, हुर्रियत का काम है कि ये जो यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन कर लो, वो कर लो, आज़ादी दे दो वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारे साथ वादा किया गया, एक्सेप्टेड।
لیکن یہ ہے جب ہم 1947 سے آج تک کی سیاست پہ نظر ڈالتے ہیں، کیونکہ اس کے آپ ہم سے بہت زیادہ اچھی طرح سے آپ کس کے ماہر ہیں، ہم دیکھتے ہیں، میں نے آپ کو کانگریس کا بتا دیا، کانگریس نے ہی جماعت اسلامی کو لایا 1972 میں، ان کو پارٹ بنایا، حالانکہ شاید مقصد یہ رہا ہوگا کہ جو محاذ رائے شمار ہے نیشنل کانفرنس سے پہلے جو ان کی تنظیم تھی شیخ محمد عبداللہ کی، ان کو شاید یہاں کے مطلب سب نیشنل مین اسٹریم ان کو کمزور کر کے ان کو لانا، اس طرح سے ایک کوشش کی گئی. اس کے بعد یہ لوگ ان کے ساتھ رہے بھی نہیں، الگ رہے، لیکن ان کو ایک لیجٹمیسی 1972 میں دی گئی. اس کے بعد جو سب سے زیادہ نمائندہ تنظیم تھی وہ تھی عوامی ایکشن کمیٹی میروائز مولوی فاروق صاحب کی. تو 1977 کے الیکشن میں یہ سب لوگ جنتا پارٹی کے ساتھ، جس میں سے بعد میں بھارتیہ جنتا پارٹی نکلی، اس کے ساتھ شامل ہو گئے، اور انہوں نے یہاں پہ 2 سیٹس بھی یہاں پہ کشمیر میں جیت لی. ایسا لگ رہا ہے کہ ان لوگوں کا مقصد آزادی، سپریشن وغیرہ نہیں ہے، اقتدار حاصل کرنا ہے، ایم ایل اے بننا، منسٹر بننا. 1972 کا میں نے آپ کو بتایا، 1977 کا میں نے آپ کو بتایا، جو لوگ یہاں پہ منتخب ہو جاتے ہیں الٹیمیٹلی، اب آپ دیکھ لیجیے حریت کانفرنس کے لوگ اتنے سال تک، 30 سال تک یہاں پہ لوگوں کو کہتے رہے کہ آزادی یہ وہ وغیرہ، حالانکہ ان کے سب نہیں، کم سے کم 4-5 ایسے آرگنائزیشنز ہیں جو اپنے آپ کو پولیٹیکل کہتی تھے، لیکن ان کے پاس پیچھے ملیٹنٹ آرگنائزیشنز، وہ آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی ہے، ان کے پیچھے سٹرنگ اصل میں وہی تھی. لیکن ہمیں اور آپ کو یہ آپ کو کہتے تھے ہم پولیٹیکل ہیں، ویل اینڈ گڈ. اس کے بعد یہ جاتے تھے، ان کو ایک آزادی تھی دلی جانے کی، پاکستان جانے کی، ہر جگہ ان کو پاسپورٹ کھلی ڈھیل ان کو دی گئی. الٹیمیٹلی انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بھی اپنے رشتہ داروں کو لایا انتخابی سیاست میں، ایم ایل اے بنانے کے لیے، منسٹر بنانے کے لیے. اور اس میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مسئلہ کشمیر اپنی جگہ پہ ہے، ہمیں ووٹ دے دو. تو یہ ایک طرح سے اس طرح سے اقتدار حاصل کر لیتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے سے ہی بتایا نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کا. الٹیمیٹلی سبھی لوگ کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں آزادی، پاکستان وغیرہ، یہ ساری چیزیں. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس قسم کی امید یہاں پہ ہے کہ لوگ اس چیز کو سمجھیں کہ مجھے اعتراض نہیں اگر کوئی چلاتا ہے پاکستان والی سیاست ہے، آزادی والی سیاست، تو چلنے دے، میں نہیں اس کے خلاف ہوں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے پاس ہے 1947 سے آج تک کی جو سیاسی تاریخ ہے، اس میں جماعت اسلامی ہم نے بتا دیا یہ الیکشن لڑتے تھے، انکلوڈنگ یہ جو سید محمد یوسف شاہ تھے، جن کے بارے میں ہم سب لوگ کہتے ہیں کہ ان کو چوری کر کے ہرایا گیا میرا حلقہ انتخاب سے. انہیں بھی جب پاکستان کے ٹیلی ویژن پہ پوچھا گیا کہ جناب آپ نے تو ہندوستان کے آئین کے اوپر الیکشن لڑا ہے اور یو ہیو سورن بائی اللہ ٹو اپہولڈ دا ساورنٹی آف انڈیا اینڈ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کو آپ نے پروٹیکٹ کرنے کی قسم کھائی، تو انہوں نے وہاں پہ بتایا کہ یہ ہمارا ایک منصوبہ تھا اسمبلی میں پہنچنا اور اسمبلی کے اندر پھر آزادی ڈکلیئر کرنی، انہوں نے وہاں پہ بتا دیا. تو اس طرح سے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ لوگوں کو دھوکہ تو نہیں دیا جا رہا ہے؟ مختلف چیزیں، سبز رومال، قلم دوات، یہ ساری چیزیں جو مطلب اپنے طریقے سے پولیٹیکل پارٹیز استعمال کرتی ہیں، کیا ضرورت ہے کہ ان کو صحیح طور پہ بتایا جائے جناب 2025 کی ریالٹی یہ ہے؟ نہیں، وہ تو ڈیفینیٹلی، بلکہ ہم یہ صرف جموں کشمیر کے لحاظ سے یہ بات کرتے ہیں، بلکہ پورے ہندوستان کے لحاظ سے کہ آپ مطلب پولیٹیکل پارٹیز، چاہے وہ نیشنل پولیٹیکل پارٹیز ہے یا ریجنل ہے یا اسٹیٹ بیسڈ پولیٹیکل پارٹیز ہے یا فیملی اورینٹڈ پارٹیز ہے، ان کو ایک نئی ریئلٹی ہر جگہ آج کل فیس کرنی پڑتی ہے. وہ ایک ڈیموگرافک ڈیویڈنٹ. جی ہاں، کہ آپ کا ایک ایسپریشنل ایک یوتھ جو ہے، جو میں نے بھی دیکھا یونیورسٹیوں سے، کالجوں سے پڑھ کے، اور اگر ہم صرف کشمیر ویلی کی بات کریں، اتنے پڑھے لکھے لوگ، اور وہ آرڈینریلی مطلب ایک زمانے میں گریجویشن معاملہ نہیں ہے، بلکہ سفیشینٹلی ایجوکیٹڈ، سفیشینٹلی کوالیفائڈ جو ہے آج کل. اگر ان کو آپ پوچھیں گے تو سب سے موسٹ امپورٹنٹ ایشو جو ان کو ہے وہ روزگار کا ہے، امپلائمنٹ کا ہے. جی ہاں، بالکل. اور آپ دیکھ لیجیے کہ جموں کشمیر میں کتنی، اور کشمیر میں پرٹیکولرلی کتنی پریشانیاں ہے کہ آپ کا ایگریکلچر جو ہے، اس میں ایبزاربشن کیپیسٹی کتنی ہے. فار ایگزامپل ہمارا ٹورزم سیکٹر جو ہے،
اس میں یہ ایک سیکورٹی سینسٹیو ایک انڈسٹری ہے جو سیکورٹی پر ڈپینڈ کرتی ہے کہ اگر سیکورٹی سچویشن ٹھیک رہی تو ٹھیک، نہیں رہی تو کچھ انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا تو اس کے ساتھ ہی سب کچھ اسٹینڈ اسٹل ہو جاتا ہے. کوشچن یہ ہے کہ یہ یوتھ جو ہے یہ دے آر ایکسپوزڈ ٹو نیو ورلڈ، دے آر پارٹ آف دی انفارمیشن ریولیوشن، جی ہاں، دے آر پارٹ آف سوشل ریولیوشن. یہ تقریباً سیکنڈ جنریشن تھرڈ جنریشن پڑھی لکھی ہوئی، ان کے یہ اپنے پیرنٹس سے دے لسن فرام دیم آل ٹوگیدر ڈفرینٹ اسٹوریز. پولیٹیکل ایسپریشنز اپنی جگہ کیا ہو سکتا ہے، کس کو ووٹ دینا ہے کیا، لیکن بالکل یوٹیلیٹیرین جس کو ہم کہتے ہیں اس معاملے میں جو آپ دیکھیے آغا روح اللہ کس طرح سے آج کل فار ایگزامپل اس یوتھ کو اس کو ریپریزنٹ کرتا ہے ان ون سینس کہ صاحب آپ یہاں کی جو ریزرویشن پالیسی ہے اس کو ریشنلائز کر لیجیے. جی صحیح بات. اس میں میریٹوریس کینڈیڈیٹس جو ہے وہ میرٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. جی میں آج ہی صبح اخبار دیکھ رہا تھا کہ ایسے کسی ڈپارٹمنٹ میں اپوائنٹمنٹس ہوئی ہے میجر چنک ریزروڈ کیٹیگریز کو، اور ریزروڈ کیٹیگریز کے لوگ اوپن میرٹ کی سیٹیں بھی لے جاتے ہیں. مطلب ایک ایسی اسٹیٹ جہاں پرائیویٹ سیکٹر آپ کا ہے نہیں، جہاں صرف جو کچھ ہوتا ہے وہ تو گورنمنٹ سیکٹر میں ہی. مان لیتے ہیں کہ گورنمنٹ سیکٹر کی ایبزارپشن کیپیسٹی بھی بہت کم ہے، لیکن جو بھی ہے واٹ ایور اٹ از، یوتھ جو آپ کا ہے ان کی نظریں تو اسی کی طرف ہے. جی اور پھر ہمارے یوتھ کو ایڈیشنل کچھ پرابلمز ہیں موبلٹی کے مارے میں، کہ یہ زیادہ ان کی موبلٹی کم ہو جاتی ہے فار سم ادر ریزنز آلسو، چاہے وہ سیکورٹی کے لحاظ سے، کمیونٹی کے لحاظ سے. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہاں کی پولیٹکس اور پولیٹیکل کلاس جو ہے ان کی جو ٹچ سٹون ہوگی ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے وہ ہوگا ڈیلیوری، ریئل ڈیلیوری، کہ ان لوگوں نے ہماری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا. باقی جو بھی چاہے آپ ایموٹیو ایشوز ان کو کہیں، آپ ان کو یہ کہیں کہ یہ آپ کے انہیریٹڈ ایشوز ہیں، پالیٹکس آف انہیریٹنس، یہ ہر ایک دنیا کی ہر ایک ایریا میں، جموں بلکہ یہاں بھی آپ لیجیے ہریانہ اور یو پی کی سیاست، جاٹ کی ووٹ جاٹ کو، جاٹ کی بیٹی جاٹ کو، یہ سلوگنز ہیں. وہ ساری چیزیں کیونکہ وہاں کا ایک انڈین پولیٹکس میں، لیکن یہاں کی جو اسپیسیفک چیزیں میں نے بتا دی ود اے پیکیولیرٹی جو یہ ہے کہ یہاں پہ سیڈو سیپریٹسٹ سینٹیمنٹ کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں پولیٹیشین اپنا اقتدار حاصل کرنے. مجھے لگتا ہے کہ اب لیمیٹیشنز اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو ایسپریشنل یوتھ ہے جی ہو از ایکسپوزر، اور مان لیجیے کشمیر کا یوتھ جو ہے میں ان کے ساتھ دے آر ناٹ آرڈینرلی. آپ دیکھ لیجیے اگر ایک زمانے میں ہمیں یہ بھی کہنا، یہاں ایک IAS آفیسر تھے، انہوں نے اخبار میں لکھا کہ اگر میرٹ کی بات اس طرح چلی کہ کشمیر کے یوتھ جس طرح سے پک اپ، اس 80s میں انہوں نے لکھا جی، تو باقی جو لوگ ہیں ان کو دے may have to ask for reservation in order to defend themselves compared to Kashmiris. مطلب یہاں پہ میرٹ کافی ہے، اس میں دو رائے ہے. اچھا بچے جو ہے کافی بریلینٹ ہے بالکل، لہذا اور ادروائز بھی ایز اے کمیونٹی اٹ ہیز سین کانفلکٹ ویری کلوزلی، it has seen dislocation, it has seen destruction, everything, it has seen state repression, it has seen repression from the non-state actors. بالکل human rights violations experiences ہر کوارٹر سے اس میں کوئی دو رائے multiple experiences ہے. بالکل میں کہتا ہوں کہ شاید یہ مشکل ہے اب پولیٹیکل کلاس کے لیے کہ وہ ایسے ایشوز کو، شاید میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کو سننے کے لیے لوگ تیار بھی نہیں. اچھا آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک ریئلسٹکلی ایک ایسا ماحول بن رہا ہے جہاں پہ یہ ان لوگوں کو سمجھ آئے گا کہ حقیقت کیا ہے، ہمیں کس طرح سے ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، اور کس طرح سے ہمیں یا کوئی ہمیں غلط بات بتا رہا ہے، صحیح بات. پولیٹیکل کلاس بھی مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ ان کو بھی یہ سمجھ آ گیا، بلکہ عمر عبداللہ نے ایک بار اپنے پارٹی لیڈرز کو کہا کہ بھائی شیخ صاحب کا زمانہ چلا گیا، وہ بجلی پول کو جو اگر مینڈیٹ دیتے تو وہ بھی جیت جاتا. جی ہاں، ہی آلسو انڈرسٹینڈ ایز اے پولیٹیکل لیڈر. اب نہیں ہے محبوبہ آل ادرس لیڈرز دے انڈرسٹینڈ اٹ. یہ صرف جموں کشمیر کی بات نہیں، میں کہوں گا یہ کہ
یو پی میں ابھی دیکھ رہا تھا 5 بار ٹیچر لسٹ سلیکشن لسٹ کینسل ہو جاتا ہے جی, پیپر لیک ہو جاتا ہے. کچھ چیزیں پورے ہندوستان میں ریاستوں میں ہوتی ہے. فار ایگزامپل تامل ناڈو کی سیاست آپ دیکھ لیجیے جی. لہذا کہنے کا مطلب ہے کہ بھائی آپ کو ایک نئی کانسٹیٹوئنسی, ایک نئی کمیونٹی جو ہے وہ فیس کرنی ہے کہ آپ نے ہمیں دیا کیا, ہم نے آپ کو کیا دیا. رائٹ, مطلب ایک قسم کا ایک زبردست ایک بارگیننگ ہے کہ, اور بڑی انفارمڈ کانسٹیٹوئنسی ہے, انفارمڈ سٹیزنز ہے, انفارمڈ ووٹر ہے ہر معاملے میں. بلکہ یہ بھی کہ لوگ پاور ڈائنامکس کے بارے میں بھی یہاں یوتھ کافی ڈسکشن کرتا ہے پرائیویٹلی کہ پاور ڈائنامکس جو ہے کس حد تک جموں کشمیر کی پریزنٹ یو ٹی گورنمنٹ جو بنی, ان کی پاورز جو ہے, مطلب لوگوں کا سوچ اٹ ہیز گون انٹو آل ٹوگیدر انٹو ڈفرینٹ ایشوز ان دی سینس کہ ایک زمانے میں ریزرویشن ایشوز کو لے کے یوتھ سڑکوں پر نہیں آتے. بالکل. اچھا, یہاں کی ان پڑھ عورتیں سمارٹ میٹرز کو لے کے یہ کہتے ہیں کہ صاحب ٹھیک ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے سمارٹ میٹرنگ میں, بٹ کوشچن از آف سروسز, یو ڈونٹ گیو اس سروسز. رائٹ, وی آر ناٹ اپوزنگ, بلکہ لاسٹ ٹائم کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا, اور وہ عام لوگ ہیں, یہ مطلب ایک کریمی لیئر نہیں ہے سوسائٹی کا, عام لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اتنے ٹیکسز ہم دے رہے ہیں گورنمنٹ کو, اور ٹیکس جو یہاں پر ٹیکس مطلب ڈفرینٹ ٹیکسز ہے ان کی ریکوری کافی ایفیشینٹ ہو گئی. ہمارا یہاں اپنا ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے. ایک زمانے میں ایک ڈسکورس یہ تھا کہ یہ ایک پیراسائٹ اسٹیٹ ہے, پوری سبسڈیاں دلی سے آتی ہے, لیکن اب ہمارے ریونیوز کافی زیادہ ہے, اس کے بعد بھی لوگوں تک کچھ پہنچتا نہیں ہے, یوتھ کو ایمپلائمنٹ نہیں ہے, لیبر کو پروٹیکشن نہیں ہے, اور لوگوں کو سروسز ڈیلیوری جو ہے وہ ٹھیک طرح سے نہیں مل رہی ہے. ان چیزوں پر باتیں ہو رہی ہیں. اس میں اب ہم اس اسٹیج پہ آ رہے ہیں کہ پالیسی میکنگ میں کہاں پہ فلاز ہیں. ہم نے کئی دیکھا ہے, انکلوڈنگ یہ جو بھارتیہ جنتا پارٹی سے تعلق رکھنے والے سرکردہ جرنلسٹ ارون شوری, انہوں نے بھی بتایا ہے کئی بار کہ پاکستان کو مسئلہ کشمیر چاہیے, پاکستان ہی چاہیے. انہوں نے یہ بتایا ہے کہ 5 بار پاکستان کو موقع بھی ملا جموں کشمیر کو ہتھیانے کا, لیکن انہوں نے نہیں کیا کیونکہ وہاں پہ یہ آرمی اور کچھ انسٹیٹیوشنز کو وہاں پہ یہ ضرورت پڑتا ہے پاور میں رہنے کے لیے, اسٹرنگتھ گین کرنے کے لیے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں مین جہاں پہ جو پولیٹیکل پارٹیز رہی ہیں مرکز میں, ایک تو رہی ہے کانگریس, اس کے بعد رہی ہے بھارتیہ جنتا پارٹی, لیکن دونوں نے شاید ہم اس کو غلطی ہی کہیں گے کیونکہ آپ اس میں بہتر جج ہیں. کانگریس پارٹی نے لگاتار, پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ انہوں نے یہاں پہ سیاست کو اپنے ہاتھ میں رکھا اپ ٹو دی ایئر 1977, جب تک یہ خود اقتدار سے بے دخل ہو گئی, جنتا پارٹی آ گئی. اس کے بعد جب جنتا پارٹی کی سرکار ختم ہو گئی 1980 میں, یہ لوگ آ گئے, تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے دوبارہ شروع کیا نیشنل کانفرنس پہ دباؤ ڈالنا کہ جناب ہمارے پاس بھی 26 سیٹیں, ہمیں بھی حق ہے, ہمیں بھی ساتھ چلاؤ. یہ سلسلہ جاری رہا اندرا گاندھی کے اسیسینیشن تک, بالکل اس وقت تک. اس کے بعد اس میں کچھ تبدیلی آ گئی. یہ راجیو گاندھی آ گئے, وہ پرائم منسٹر بن گئے, وہ سیاست زدہ نہیں تھے. انہوں نے ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا, جس میں بعد میں میروائز فاروق صاحب بھی یہاں پہ شامل ہو گئے. یہ دو میروائز فاروق اور یہ جو ہے ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور راجیو گاندھی, تو انہوں نے ایک اتحاد بنایا جس میں 1987 کا الیکشن ہوا. لیکن اس میں بھی یہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ کانگریس کو شامل کر لیں, جس کے بارے میں مفتی صاحب بار بار بتاتے رہتے ہیں کہ انہوں نے ویکیوم, مین اسٹری ویکیوم یہاں پہ قائم کیا, وہ بتاتے رہتے ہیں, آپ کو یاد ہوگا. تو یہ یہاں پہ اصل مقصد یہ تھا کہ جناب اقتدار پہ ہمارا بھی حق ہے, ہمیں بھی شامل. اس کو ہم کہتے ہیں انتخابی سیاست میں ایک انٹرسٹ ڈیولپ کرنا, یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہمارے یہاں پہ ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے, ہماری کانسٹیٹیوشنسی لمیٹڈ ہے, لیکن ہمیں بھی جناب ساتھ رکھو. اپوزیشن میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب کئی سال کے بعد اب یہاں پہ الیکشنز ہو رہے ہیں جس میں کافی تعداد میں لوگ بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. کئی سال تک اب اس میں پارٹیز نے, کانگریس ہے یا بی جے پی, انہوں نے کچھ زیادہ نہیں کیا. لیکن ابھی جب سے میسو پارٹیسپیشن الیکشن میں ہونے لگا ہے, بھارتیہ جنتا پارٹی بھی وہی اسی راہ پہ چل رہی ہے جس میں کانگریس چل رہی تھی ایک زمانے میں. تو انہوں نے, آپ نے دیکھا 2024 کے الیکشن میں انہوں نے کس طرح سے ڈھونڈ کر لایا لوگوں کو, جناب
ان کو یہ بھی وہاں پہ الیکشن لڑیں گے. وہ لوگ جنہوں نے جو باتیں کی ہیں یا جو ایکٹیویٹیز کی ہیں وہ آپ اور میں نے کی ہم لوگ جیل میں ہوتے, تو ان کو باضابطہ طور پہ انکریج کیا گیا, ان کو پروموٹ کیا گیا. حالانکہ یہ سب لوگ ہارے لاسٹ ایئر کے اس میں 2024 کے الیکشن میں, لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ یہ لوگ بھی یہاں پہ سرکار میں حصہ چاہتے ہیں, اپوزیشن میں کوئی یہاں پہ رہنا نہیں چاہتا ہے. تو اس ساری صورتحال میں ایک عام باشندہ جموں کشمیر کا اور جموں کا دونوں جگہ پہ وہ شکار ہوتا جا رہا ہے. کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ریئلائزیشن ہمارے یوتھس میں آئے گی کہ وہ اپنے سوچ کے مطابق پارٹیز کو چنیں گے یہاں پہ؟ یہ جو آپ نے یہ اسپیسیفک کوشچن ریز کیا, یہ ریجنز کا بھی ایک مسئلہ ہے. فار ایگزامپل کانگریس کو جب آپ کہتے ہیں کہ کانگریس کی جو میجورٹی آ گئی اس وقت 26 سیٹس ایک زمانے میں, موسٹ آف دم ان جموں, تو اس میں جموں کا ایک اس وقت جموں میں, اور وہ اندرا جی نے اس وقت جو ایک قسم کا ایک ہاکش سٹینڈ بھی لیا جموں میں, تو وہ ایک ایشو تھا. اس وقت جو بی جے پی کی جو میکسیمم ان کی جو الیکٹورل اسٹرنگتھ ہے وہ جموں سے ہی ہے, اور جموں میں بھی وہ تقریباً جموں جو ہندو میجورٹی ایریا ہے وہاں سے ہے. پھر کلیش آف وہ مان لیجئے ریجنل ایک کانفلکٹ ہے دو کے درمیان, کشمیر بیسڈ پارٹیز اور جموں کے درمیان. اور پھر آئیڈیولوجیکل ایشوز, مان لیتے ہیں کہ کانگریس کا ڈائریکٹلی 370 کو ایبروگیٹ کرنے کا ایشو نہیں تھا, لیکن کانگریس بھی ایک سینٹرسٹ پارٹی تھی, ایک یونیٹیرین پارٹی تھی, اور ایک پارٹی جو ایک اسٹرانگ سینٹر کی ایڈوکیٹ تھی. اس لحاظ سے بی جے پی اور کانگریس میں زیادہ فرق نہیں ہے. لیکن بی جے پی کا یہ تھا کہ انہوں نے ان ایکویوکلی اور اوپنلی یہ کہا کہ ہم کسی بھی صورت میں دو فلیگز یا 370 جو اس کو ہم ٹالریٹ نہیں کریں, ایجنڈا آئٹم تھا شروع سے, مانا نہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں پولیٹیکل سائنس کی لینگویج میں کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتے ہیں پولیٹیکل لیڈرز یہ پاور کے پیچھے ہوتے ہیں. جی ہاں, اور کوئی اس میں کوئی مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی غلط بات ہے, کیونکہ یہ سادھو لوگ تو نہیں ہے, ایسے لوگ نہیں ہے کہ یہ پاور سے دور رہیں گے. جی, لیکن پھر دیکھنا یہ ہے کہ جو ایکٹرز ہیں وہ پاور شیئرنگ میں مطلب کس حد تک یہ جائے کہ محبوبہ کا فار ایگزامپل پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور بی جے پی کا آپس میں ہوا حکومت, جی, اور بہت سارے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ آؤٹ آف دیٹ ایمرجڈ سم تھنگ وچ واز ناٹ گڈ فار دا اسٹیٹ, کہ یہ ایکسپیرئنس ہماری ٹھیک نہیں. لیکن ان سب ایشوز کو فیوچر کو پریڈکٹ کرنا کہ کل کیا ہوگا سیاست میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے, اور پولیٹیکل ایکٹرز کیا کریں گے, کس مطلب ڈائریکشن میں جائیں گے. لیکن ایک چیز ہے کہ ایک فیٹیگ ہے یہاں کے جوان میں, نوجوانوں میں, ووٹروں میں, عام لوگوں میں. آپ دیکھ لیجیے ابھی جو دربار مو کا جو ریسٹوریشن ہوا کس حد تک یہ ہو جائے گا. آپ چینجڈ سچویشن میں, انفارمیشن ریولوشن میں, اور جب کہ گورنمنٹ کے پاس بہت کم کام ہے, ڈیجیٹلائزیشن کا زمانہ ہے, وہ زمانہ گیا کہ جب جموں سیکٹریٹ میں پوری کشمیر کی ویلی جموں ونٹر میں جاتی تھی, یا جموں کے لوگ یہاں آتے تھے. آپ سیکٹریٹ کی طرف دیکھو, چونکہ فنکشننگ جو ہے وہ آن لائن طریقے سے ہو رہی, اور بہت سارا ڈیجیٹلائزیشن کی وجہ سے سروسز جو ہے وہ ڈیسینٹرلائز ہوئی. لہذا جو افسروں کے پاس جانا, سیکٹریٹ کے پاس جانا, بار بار جانا, اس میں ایک آٹومیٹیکلی ایک ہے. اور دوسرا بات یہ کہ گورنمنٹ آج کل کے دور میں بہت سارا فنکشننگ مارکیٹس کے پاس ہے, مارکیٹ فورسز کے پاس. وہ زمانہ بھی چلا گیا جب ہر ایک کام کے لیے آپ کو گورنمنٹ کے پاس ہی جانا پڑتا تھا. تو سیکٹریٹ میں لوگوں کی کافی ہجوم ہوتی تھی, جس میں کہ دربار مو کا ایشو تھا. ایک زمانے میں کسی نے صرف سوچا ہی تھا, صرف سوچا کسی پولیٹیکل لیڈر نے کہ ہم نہیں کریں گے, لیکن اس پر کافی ہنگامہ ہو, ایجیٹیشن شروع ہو گئی تھی. لیکن آج کل جو یہ ہے ہم نے دیکھا کہ زیادہ ایپیٹائٹ بھی نہیں ہے
کہ بھائی آپ دیکھو آپ کتنے لوگ کتنا جموں میں فرق پڑے گا جہاں تک یہ ہے. اور بلکہ آج کل یہ بھی ہے کہ اتنی ٹرانسپورٹیشن اور کوئک ٹرانسپورٹیشن فیسلٹی ہوئی ہے, اگر آج جموں کوئی جائے گا شام کو واپس آئے گا, یا نہیں تو ایک نائٹ اسٹے کرے گا وہاں پر, ایون اف ہی ول ہیو ٹو گو ٹو سیکٹریٹ. کچھ نئی چیزیں بھی آ گئی سسٹم میں, کچھ نئے کرنٹس, لیکن ایٹ the end of the day you have a transactional voter, you have a transactional citizen, right, you have a very informed entity to deal with, جو آپ کو صبح سے شام تک مارکیٹ کی طرح گورنمنٹ ایجنسیز کے ساتھ اور پولیٹیکل ایجنسیز کے ساتھ بارگین کرتا ہے کہ صاحب میں نے آپ کو اتنا ٹیکس دیا, آپ مجھے کیا دے رہے ہیں, رائٹ, میں نے یہ دیا آپ کیا دے رہے ہیں. بہت سارے ایم ایل اے حضرات جو ہے کافی اپنے اپنے کانسٹیچوئنسیز میں کافی پریشان ہے کہ وی آر ناٹ ایبل ٹو ڈو اینی تھنگ فار دا پیپل, مطلب ڈیلیوری نہیں ہے. ہاں, مجھے ایک ایم ایل اے نے یہ بھی کہا کہ میں نے جتنا پیسہ الیکشنز پر خرچایا وہ بھی مجھے ابھی واپس نہیں ملتا ہے, کیونکہ میری سیلری بھی اتنی زیادہ نہیں ہے. تو کوشچن از کہ یہ جموں کشمیر اسپیسیفک نہیں ہے, کچھ چیزیں بیکاز آف ماڈلز آف ڈیولپمنٹ اس کی وجہ سے بھی. لیکن آپ کی بات میں تھوڑا اس کی طرف آنا چاہتا ہوں, یہ کہ انگریزی میں ایک سیئنگ ہے, یو کین میک پارٹ آف دا پیپل, یو کین فول پارٹ آف دا پیپل پارٹ آف دا ٹائم, یو کین فول آل پیپل آل دا ٹائم. اٹ از لائک دیٹ, مجھے ایگزیکٹلی بٹ یو کین ناٹ فول آل دا پیپل آل دا ٹائم. رائٹ, ایسا بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ ہمیشہ ہو جاتا ہے کہ ایک وقت آ جاتا ہے ڈیولپمنٹل پارٹ آف ڈیولپمنٹل پروسیس ہر جگہ. ایجوکیشنل لیول بڑھ جاتی ہے, میڈیا ایکسپوجر بڑھ جاتا ہے, کمیونیکیشن بڑھ جاتی ہے, کہ جب آپ کو لگتا ہے کہ صاحب آئی ایم آنسریبل اینڈ اکاؤنٹیبل فار آل ایٹ آئی ڈو. اور دوسرا یہ کہ ایموٹیو جذباتی ایشوز سے میں اپنے ووٹر کو سیٹسفائی نہیں کروں گا, کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ کچھ ایشوز میرے ایم ایل اے کے پاس نہیں ہے, نہ گورنمنٹ اس کے پاس ہے, وہ بہت کافی دور ہے, لیکن امیجیٹلی جو چیزیں مجھے چاہیے وہ مجھے نہیں ملتی. جی, تو مطلب یہ میں آپ کی بات سے سہمت ہوں کہ پرفارمنس, ڈیلیوری, یہ ساری چیزیں جو لوگوں کے مسائل ہیں, روزمرہ کے مسائل, ایکسیپٹیڈ. لیکن میں اس بات پہ کہہ رہا تھا کہ اس میں کوئی فرق آیا جو مینوفیکچرنگ آف ڈیمن جو شیخ محمد عبداللہ نے بنایا, کہ کانگریس والے گندی نالے کے کیڑے ہیں, جن سنگھ والے کشمیر میں آگ, جب ایک زمانے میں آگ لگتی تھی یہ جن سنگھ والے, حالانکہ جن سنگھ کا کوئی یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ ہی نہیں تھا, جموں میں تھا, کشمیر میں تھا ہی نہیں. اس کے بعد آج کی ڈیٹ میں بھی آپ ڈیمن تلاش کر رہے ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا. بھارتیہ جنتا پارٹی کا ایجنڈا آئٹم تھا 370 کا تنسیخ, ایبروگیشن آف آرٹیکل 370. اس میں جیسے اٹل بہاری واجپئی ہیں ویسے نریندر مودی ہیں. یہاں پہ کیا کرتے ہیں, سب لوگ حلال بناتے ہیں اپنی سیاست. جناب میں تو واجپئی جی کے ساتھ تھا, واجپئی جی تو بہت بڑے شاعر تھے, واجپئی جی تو کشمیریت, انسانیت, جمہوریت کی بات کرتے تھے. ان کے بات کرنے سے کیا فرق پڑا؟ ان کا ایجنڈا بھی تھا 370 کو ختم کرنا, نریندر مودی کا بھی 370 ختم کرنا. جو انہوں نے نہیں کیا اس نے کیا, یا شاید انہوں نے آہستہ آہستہ اس پروسیس کو آگے بڑھایا, انہوں نے ختم کر دیا. یہ سب لوگ ایک ڈیمن کی تلاش میں رہتے ہیں اور اس پہ پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ اس پنچنگ پیڈ پہ موقع مارتا ہوں, اس لیے آپ مجھے ووٹ دے دیں. یہ سب سے بڑا ایک پولیٹیکل پرابلم ہے جس میں ہمارے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد مر بھی گئی, ضائع ہو گئی. جو ہمارا ہیومن ریسورس, جو ہمارا ایک ذخیرہ تھا, وہ اس میں چلا گیا, جو پروفیسر عبدالغنی نے مرنے سے پہلے ایک انٹرویو میں سارا بتا دیا. تو یہ سلسلہ آپ کو لگ رہا ہے کہ جاری ہی رہے گا, یا یہ سلسلہ جاری رہے گا ڈیمن کو تلاش کرنے میں, کہ جناب یہ گجرات کے مسلمانوں کے قاتل ہیں, ان کو دور رکھو, مجھے ووٹ دے دو, پھر ان کے ساتھ سرکار. یہ جناب میں واجپئی صاحب کی سرکار میں گیا تھا, وہ بہت بڑے تھے, کشمیر کے ہمدرد تھے وغیرہ, ان کے ساتھ یہ قابلی صاحب نے بھی ہمیں بتایا, ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے بھی یہی بتایا, اور اب یہ بھی لوگ بھی بتا رہے ہیں. اس کے بعد جب ان کی سرکار بنی تو پھر یہ لوگ چلے گئے ادھر نریندر مودی والی بی جے پی کے ساتھ, جو پی ڈی پی والوں نے کیا. اب اس پہ ایک کمپٹیشن ہے کہ کون کتنا زیادہ ایبیوز کرتا ہے
नरेंद्र मोदी लेड बीजेपी को मरकज़ में जितना आप इसको अब्यूज़ करते हैं उतना आपको यहाँ से वोट मिलेगा, और वोट मिलने के बाद फिर उनके साथ ही सरकार बनाएंगे, क्योंकि आपको इतना ही कहना है कि मैं जनाब स्टेटहुड और 370 वापस लाऊंगा, जो आपको और मुझे पता है कि 370 नई भारतीय जनता पार्टी के भी वापस लाएगी, न कोई कांग्रेस वाली सरकार। अब तो आप देख रहे हैं कांग्रेस वाले इस पर बात भी नहीं करें। तो क्या इसमें इस किस्म का माहौल आपको लग रहा है एज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट कि लोग रियलिज्म पे आ जाएं और उनको यह लगेगा कि हमें इंतखाबी मकासद के लिए एक्सप्लॉइट किया जा रहा है मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ के हाथों? ये मुश्किल कहना है कि ये बिल्कुल ही जो है जिसको आप कहते हैं कि सेंटिमेंटल इमोशनल ऐसे किस्म के इश्यूज, क्योंकि इसमें रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ वो भी इसमें अपना काम कर रही हैं ऐसे इश्यूज रेकअप करने में, क्योंकि रियल इश्यूज जो है, जो रेजोल्यूशन के इश्यूज, जो लोगों के मसाइल है वो हल नहीं होते हैं। लेकिन इसमें इक्वली हमने देखा कि नेशनल पार्टीज़ भी कश्मीर को लेके एक बड़ा इमोशनल सीन बनाते हैं, और वो बनाते हैं पूरे हिंदुस्तान में, और उस पर वोट भी मिलता है उनको, और उनको वोट भी मिलते हैं जी। और कश्मीर को सिर्फ कश्मीर इन आइसोलेशन नहीं, कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिलाकर इसको एक कॉम्प्लेक्स वेब बनाते हैं, सारे कश्मीर को दहशतगर्द बताते हैं। तो ये जो है किसी हद तक मैं ये कहूँगा, बल्कि ज़्यादा हद तक सेंट्रल लीडरशिप, सेंट्रल पॉलिटिकल पार्टी जो है उन पर भी जिम्मेवारियाँ हैं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वो ये रेकअप करके इनको ऑक्सीजन देते हैं, यहाँ के जो पॉलिटिकल प्लेयर्स है फिर उसको रिएक्ट करते हैं उस पॉलिटिक्स को। लेकिन फिर कभी ये भी होता है कि वोटर जो है टेम्पोरेली एट द सम टाइम्स उसकी रैशनैलिटी बैकग्राउंड में हो जाती है, वो रियल इश्यूज जो उसको डे टू डे लाइफ के हैं वो कभी वो उसको लगता है कि इवन मोस्ट रैशनल वोटर ही गेट स्वेड। लिहाजा इस पर ये कोई फाइनल ओपिनियन देना मैं पर्सनली इसको डिफ़िकल्ट समझता हूँ, लेकिन बार बार मैंने यही कहा कि एक ज़माना था जब हम कॉलेज जाते थे तो गाँव में 2-3 बच्चे कॉलेज जाते थे। आजकल हर एक घर में जो बच्चे हैं 3 बच्चे हैं, तीनों के तीनों प्रोफेशनल कॉलेज और जगह। आप लाल चौक से दुकानदारों के पास जाइए, आप लाल चौक में इनकी दिन में कितनी सेल हो जाती है, इनसे आप बात कर लीजिए, ट्रांसपोर्टर से बात कर लीजिए। क्वेश्चन इज कि एट द एंड ऑफ द डे दे वांट ए गवर्नमेंट यहाँ डिलीवरी हो, और लोगों को रोज़गार का मसला है, जो यहाँ का यूथ जो है उसको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। इस वक्त भी इतने नेटवर्क हमारी यहाँ पर है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए। मैंने एफुलेंट पेरेंट्स के बच्चे इस वक्त देखे जो दुनिया की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजों में और कंट्री में दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में अप्लाई करते हैं। उनको लगता है कि यहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, प्रोलिफरेशन हुआ, एक्सपेंशन हुआ, बट माइनस क्वालिटी। अरे ये सब इश्यूज जो है ये बैकग्राउंड में चले गए। हाँ, लिहाजा लोगों का अपना भी एक कंपल्शन है, एक नई जनरेशन भी है, नए एक्सपीरियंसेस है, एक नई इट्स ए प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। मतलब आजकल आपकी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, कुछ नए चैलेंजेस उसमें भी है। लिहाजा हर एक चीज को आप पुराने माइंडसेट से रिजॉल्व नहीं करेंगे। मतलब अब वो ज़माना नहीं है जहाँ पे लोग कहते थे कि आज़ादी आने दो, डेवलपमेंट खुद ही आ जाएगी जी। तो लिहाजा मैं कहता हूँ कि इसके अपने भी कंपल्शन है जी। और नेशन स्टेट जो है यहाँ पर हमसाया जितने भी कंट्रीज है जी, इस वक्त की पॉलिटिक्स को छोड़कर वेदर दे कैन सर्वाइव दिस पॉलिटिक्स आर नॉट, इनको क्रॉस बॉर्डर इश्यूज अपने इतने ज़्यादा है, इतने ज़्यादा कि आप एक वक्त ज़रूर आएगा जबकि स्टेट्स को ये लगे कि भाई सिक्योरिटी डोमेन जो हमारा इतना एक्सपैंड हो रहा है जी, इतना पैसा इस पर जाता है। ये बहुत देर से, एक ज़माने में महबूबुल हक पाकिस्तान के थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, अमृता सेन जिन्होंने डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स की बात कही उस वक्त, तो इनका ये मानना था कि भाई इस पूरे इस रीजन में साउथ एशिया में
इतनी अगर हम एक मिलिट्री टैंक जो है ये बंद करेंगे बनाना, तो कितनी स्कूल हम खोल सकते हैं, कितनी सड़कें हम मैग्नेमाइज कर सकते हैं, कितने कॉलेज हम खोल सकते हैं। ये सोच भी मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है। ओवरऑल बहुत सारे मामलात में कश्मीर का जो यहाँ का यूथ है उसका सोच तकरीबन वही है जो आप हिंदुस्तान के किसी यूथ का भी, यहाँ के शॉपकीपर का सोच, ट्रेडर का सोच भी तकरीबन वही है। पॉलिटिक्स में इश्यूज, कॉम्प्लेक्स इश्यूज होते हैं जी, लेकिन मुझे लगता है बहुत हद तक इमोटिव इश्यूज को लेके पॉलिटिक्स करना इसका एक इसके लिमिटेशंस है और इसके नुकसानात हैं जी, इसके लिमिटेशंस हैं। आप इमोटिव इश्यूज के पॉलिटिक्स में सर्वाइव नहीं करेंगे। आप पॉलिटिक्स मैनेजरियल है, टेक्नोक्रेटिक पॉलिटिक्स है। बहुत सारे पॉलिटिकल अभी मैंने अखबार में लिखा भी, बल्कि मैंने किसी जगह सुना भी था कि अमेरिकन पॉलिटिक्स वकीलों के हाथ में है, जी हाँ, चाइनीज पॉलिटिक्स इंजीनियरों के हाथ में है। ये हम लोग वाहिद लोग हैं इस रीजन में जहां हमने उन लोगों के हाथ में पॉलिटिक्स दी, और ये डोमिनेंट एक्टिविटी होती है पॉलिटिक्स। जी हाँ, ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल इसको बोलता था कि ये इट इज़ द मोस्ट डोमिनेंट एक्टिविटी, जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी, जो जिससे आप बहुत सारे मसाइल हल कर सकते हैं। इसमें ये हमने उन लोगों के पास दी जिनको मशवरा करने के लिए फिर कमेटीज़ बनानी पड़ती है, कमेटी से कमेटी, सब कमेटी और दूसरी कमेटी जी, लेकिन इनके पास ह्यूमन रिसोर्स हमारा, अब गवर्नमेंट इसमें देखे कितना ह्यूमन रिसोर्स है, पॉलिटिकल पार्टीज में देखे कितना ह्यूमन रिसोर्स है। तो नए सिनेरियो में जी हमें ये देखना है कि सिटीजन सेंट्रिक, पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस, ह्यूमन डेवलपमेंट, क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ केयर, वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये दूसरी बात है कि आप दुनिया के किस कॉर्नर में रहते हैं। अब देखो अभी एक इंडेक्स आई है, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, उन कंट्रीज़ का नाम आता है, बल्कि जो हमें आप और मुझे लगता है कि ये शायद ज़्यादा इकोनॉमिकली डेवलप्ड बट दे आर नॉट हैप्पी कंट्रीज, वहाँ के लोग हैप्पी नहीं है। ये भी एक नया इंडेक्स खड़ा हुआ है कि भाई उन कंट्रीज़ का नाम लिया जाता है जो दुनिया के मैप में हमें लगते हैं कि कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीज नहीं है, बट दोज कंट्रीज आर द हैप्पीएस्ट कंट्रीज। जी हाँ, ये बहुत सही बात है कि आज की जो हकाइक हैं 2025 की जो हकाइक है वो ये हैं कि एक आदमी, एक आम इंसान कितना खुश है अपनी ज़िंदगी में। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसका निज़ाम क्या है, कि वो शाही निज़ाम है या डिक्टेटरशिप है या कोई और सिस्टम है। ये मैटर करता है कि उसके पास कितने आसानी है ज़िंदगी की और कितनी खुशी है उसके घर में, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। प्रोफेसर गुल मोहम्मद वानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तफसील के साथ रोशनी डाले, हमें इनलाइटन किया कश्मीर की पॉलिटिक्स से मतलब, पॉलिटिकल हिस्ट्री से मतलब, हालांकि उस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं हो पाई इस 1 घंटे के प्रोग्राम में, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्तकबिल में भी हम कोशिश करेंगे आपसे बात करने की। नाजरीन, ये थे प्रोफेसर गुल मोहम्मद वानी साहब, साबिक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस एंड प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, जो और भी कई यूनिवर्सिटीज़ के साथ वाबस्ता रहे हैं, अभी भी हैं, और एक ऑथर हैं, कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं जो कश्मीर की सियासत पे बहुत अच्छी नज़र रखते हैं। अगले प्रोग्राम में एक और शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे, तब तक के लिए इजाज़त।